नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मुख्तलिफ़ मसाजिद और मराकिज़ से तशरीफ़ लाने वाले जुमला आइम्मा, खुतबा, दीनी और मजहबी कायदीन, तमाम रुफ़का, अराकीन, वाबस्तगान, कारकुनान, जुमला ख़वातीन व हज़रात, और आज की इस मुबारक मजलिस में हाज़िर होने वाले तमाम अहबाब ओस्लो और गिरदो नवा के शहरों से शिरकत के लिए आए हैं, और कुछ अहबाब मुलाकात के लिए डेनमार्क और हॉलैंड और दीगर करीबी ममालिक से आए हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ और इस नशिस्त मुलाकात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जैसे कि अल्लामा इकबाल फ़ानी ने हमारे इस फाजिल बेटे ने ज़िक्र किया कि इस साल जो मेरा यूरोप का सफ़र है, यूरोप के तमाम ममालिक में जितनी कॉन्फ्रेंसेस और इज्तिमाआत हो रहे हैं, उन सारों का एक ही मौजू और एक ही थीम है। पूरे 2 माह पर मुश्तमिल जितने खिताबात हैं, और वो है इंसान की अखलाकी और रूहानी तरक्की, मॉरल एक्सीलेंस एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, कि इंसान का अखलाकी कमाल क्या है और उसकी रूहानी तरक्की कैसे मुमकिन है। ये इस साल के पूरे दौरे यूरोप का वाहिद थीम है। इस मौजू के हवाले से मैंने गुफ्तगू शुरू की ब्रेडफोर्ड से, यानी बरतानिया से। तारीख़ अब याद नहीं रही, मुमकिन है जून के आखिरी कोई दिन थे या जुलाई की बिगनिंग थी, अब ज़हन में नहीं रहा। इसी को सफ़र कहते हैं। तो इत्तेफाक ये है कि इस मौजू पर जो यानी खिताब थीम तो एक ही रहा पूरे यूरोप में, मगर हर रोज़ उन्वान उसके तहत नया होता रहा। हर रोज़ उन्वान नया था, मवाद नया था, हम आगे बढ़ते रहे। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे दौरे यूरोप में मेरी अपनी एक किताब जो मेरे पेश नज़र है, वो है कश्फुल खफ़ा अन हकीकत सफ़ा।
اس سے قبل سخائے نفس کا موضوع تقریباً 1 مہینہ چلتا رہا ہے۔ کیا موضوع؟ سخائے نفس، سخاء النفس، طبیعت کی سخاوت۔ تو طبیعت کی سخاوت کے موضوع کو ختم کیا تو جرمنی سے شروع کیا یہ نیا موضوع، یہ دوسرا باب اخلاق حسنہ کا، یہ آگے چلے گا۔ پھر ڈنمارک میں جو الہدایہ کیمپ ہے 3 روزہ، اس میں موضوع کا سلسلہ تو یہی رہے گا، مگر اس میں میں نے امام غزالی کی کتاب بدایۃ الہدایہ اس کو منتخب کیا ہے۔ وہ 3 دن الہدایہ ڈنمارک کا موضوع بدایۃ الہدایہ امام غزالی کی، اس پر درس ہوگا۔ اور ہالینڈ کا جو الہدایہ کیمپ ہے اس میں 3 دن حضور سیدنا غوث العظم الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کے کچھ ابواب ہیں، تو وہ ہالینڈ کے الہدایہ کیمپ میں غنیۃ الطالبین کے درس ہوں گے، وہ بھی اسی ہی سیریز کا حصہ بن جائیں گے۔ اور باقی پورے یورپ میں میری اپنی کتاب کشف الخفا، تو اس کا درس چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، مگر شروع یہاں سے کرتا ہوں اس مضمون کو کہ اللہ رب العزت نے انسان کی 2 صورتیں بنائی ہیں۔ کتنی؟ بولیے کتنی؟ 2 صورتیں۔ ایک ظاہری صورت ہے جو سر سے پاؤں تک نظر آتی ہے، اور ظاہری صورت۔ دوسری باطنی صورت ہے۔ ظاہری صورت کو ہم دیکھتے ہیں، بولیے ظاہری صورت کو ہم دیکھتے ہیں، باطنی صورت کو اللہ دیکھتا ہے۔ 2 صورتوں میں فرق یہ ہے۔ ظاہری صورت کو خلق کہتے ہیں اصطلاحاً، کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ اور باطنی صورت کو خلق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ اس کو خلق بھی لکھتے ہیں اور خلق بھی لکھتے ہیں، دونوں اعراب ہیں۔ اسی خلق کا یا خلق کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں تھا، جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور فرمایا اے میرے حبیب، آپ بڑے ہی اعلیٰ اور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اب ایک چیز ذہن نشین کرنے والی ہے، جو خلق ہے ظاہری صورت، اس کا تعلق عالم ملک سے ہے۔ اس کا تعلق عالم ملک سے، جس میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا، یہ عالم شہادت، یہ عالم ناسوت، اس کا تعلق اس عالم ناسوت اور عالم ملک سے ہے۔ اور خلق اگر اچھا ہو تو اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ خلق ناسوتی چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ ناسوتی اور بشری چیز ہے، اور خلق ملکوتی چیز ہے اور روحانی اور نورانی چیز ہے۔ اب یہ خلق اور خلق 2 چیزیں مل کر انسان بناتی ہیں۔ یہاں میں اس کا ایک قرآنی فلسفہ بیان کر دوں کہ یہ خلق اور خلق میں جو فرق ہے اور ان کی جو اصل ہے، خلق کی اصل اور
خلق کی اثر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمانا تھا، فرشتوں کو اللہ پاک نے جب حکم سجود دیا تو اس سے قبل پیکر آدم مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کے اندر، یہ پہلے ذکر تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہ اس انسان کے باہر کا ذکر تھا، جو صورت ظاہری ہے باہر، اس کو جب میں سیدھا کر لوں، مکمل کر لوں، تمام اعضاء میں توازن پیدا کر دوں، یعنی جیسے ماتھا بنایا، سر ہے، دو کان بنائے، آنکھیں بنائی، ناک ہے، سینہ ہے، دو بازو ہیں، یہ پورے جسم کی ایک پوری اللہ رب العزت نے تشکیل کی ہے۔ فرمایا جب میں اس کو مکمل کر لوں، متوازن کر لوں، کمپلیٹ کر لوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں گا۔ یہ جو ارشاد فرمایا، وہ جو سویتہ، جو جسم کو متوازن کیا، وہ خلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلق۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا، یعنی اپنے اخلاق اور صفات میں سے کچھ حصہ ڈالوں گا، صفات الہیہ کا چراغ روشن کروں گا، روحانی چراغ روشن کروں گا، اس کے اندر روح پھونکوں گا، اس سے خلق بنا ہے، اس سے خلق بنا ہے۔ اب یہ جو خلق ہے انسان کا جسم، اس کے مختلف مراحل کو دیکھیں، اور قرآن مجید میں چونکہ ہر مرحلے کا ذکر آیا ہے نا، تو اس کے اندر چار چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں جو اصل ہیں انسانی جسم کی اور بشری پیکر کی۔ اس میں مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے اور ہوا ہے۔ پہلے زمانے کے فلسفی ان کو عناصر اربع کہتے تھے، بعد میں سائنس نے چینج کر دیا تصور، اب یہ عناصر نہیں رہے چونکہ ان میں مرکبات بھی ہیں، مگر یہ چار چیزیں ہیں، مٹی، پانی، بولیے۔ قرآن مجید نے کہا کہ بشر کو پیدا کیا مٹی سے، خلقناہ من طین۔ دوسرے مقام پہ فرمایا خلقناہ من طین لازب، چپکتی مٹی اور گارے سے پیدا کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ خلقنا کل شیء حی من الماء، ہر حی کو اور بشر کو، انسان کو پانی سے، ہر چیز اس کی تشکیل کے اندر داخل ہے۔ اور من صلصال من حمأ مسنون، بودار مٹی، بو رسیدہ، سن رسیدہ، زیادہ عرصہ اس میں آگ کا بھی دخل ہے، جس میں چیز گل جاتی ہے، جل جاتی ہے، بودار ہوتی ہے، تو آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اب یہ جو چاروں چیزیں انسان کے خلق کی تشکیل میں استعمال ہوئی ہیں، ہر چیز کا اثر انسان کے باطن پر بھی جاتا ہے، ہر چیز کا اثر انسان کے باطن پر بھی جاتا ہے۔ حکماء اور اطباء، یہ جو طبیب لوگ ہوتے ہیں، جو دیسی دوائیاں بناتے تھے طب یونانی کے تحت، جو ادویات بناتے ہیں، تو اس میں مختلف مفردات استعمال کرتے ہیں، عناصر استعمال ہوتے ہیں، مفردات، سنگل ایک ایک چیزیں استعمال کر کے جمع کر کے پھر وہ مرکبات بناتے تھے، اس کو کمپاؤنڈ بنتا تھا، سنگل ایٹمز شامل ہو کے تو کمپاؤنڈز بنتا تھا۔ تو جو چیز مفردات، سنگل
ایٹمز کی شامل ہوتی ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ معتدل ہے، اور جو چیزیں ساری مل کے مرکب بنتا ہے، کمپاؤنڈ بنتا، ان ساروں کی ایک مجموعی تاثیر ہوتی، اثر ہوتا ہے اس دوائی پر، اس معجون میں، اس مشروب میں، جو آپ پیتے ہیں کھاتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ مختلف غذاؤں اور خوراکیں جو کھاتے ہیں ان میں بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ معتدل ہے۔ دوائیاں بھی اس طرح ہوتی ہیں، جس شکل میں بھی مرکبات اور کمپاؤنڈز ہیں، ان کی تاثیرات، ہر عنصر جو استعمال ہوا ہے اس کے خواص، اس کی پراپرٹیز، اس کے جو کیمیکل کریکٹرسٹکس ہیں، پراپرٹیز ہیں، وہ اس کمپاؤنڈ میں، مرکب میں جاتے ہیں، اور وہ جب انسان کھاتا ہے وہ انسانی جسم میں جاتے ہیں۔ اس لیے جو ویجیٹیرینز ہیں، صرف سبزیاں کھانے والے، ان کی طبیعت مزاج اور بنے گی، گوشت کھانے والوں کی طبیعت مزاج اور بنے گی۔ بہت گرم مرچ مسالہ کے جو سالن کھاتے ہیں، جو پاکستانی اور انڈیا کے لوگ ہیں ہم، تو ان کا مزاج، طبیعت گرم مسالے کھا کھا کے، مرچیں کھا کھا کے، مزاج میں بھی مرچیں آ جاتی ہیں، وہ اور بنے گی۔ اور جو لوگ مرچ اور گرم مسالہ نہیں کھاتے، ان کے مزاج میں تحمل زیادہ آئے گا، ٹھنڈک آئے گی، وہ مزاج اور ہوگا۔ یعنی جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کی تاثیر اندر جاتی ہے، اس سے جسم بنتا ہے، خون بنتا ہے، اعضاء بنتے ہیں، اعصاب بنتے ہیں، گوشت، پوست، جو کچھ بنتا ہے، تو اس کی تاثیر آپ کی صحت پر، باطن پر، اندر بھی جاتی۔ یہاں تک سمجھ گیا نا بات؟ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو چار اعضاء، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، جن سے انسان کا جسم بنا، تو ان سب چیزوں کی اپنی، مٹی کی الگ تاثیر ہے، آگ کی الگ تاثیر ہے، اثر ہے، پانی کی الگ تاثیر ہے، اور ہوا کی، یہ سارے اثرات انسان کی طبیعت میں جاتے ہیں۔ کس میں کون سا پہلو غالب ہے، کس میں کون سا کم ہے، کمزور ہے، غالب ہے، اس توازن کے ساتھ بگڑتا ہے، توازن قائم ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی طبیعت اور اس کا مزاج اور اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جیسے یہ چیزیں اس عالم اجسام سے ہیں، عالم شہادت سے، ناسوت سے، اور ان کے اثرات اس جسم کو کرتے ہیں، اسی طرح جو عالم ملکوت سے آیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، عالم ارواح سے، عالم ارواح سے آنے والی چیزوں کی الگ صفات اور الگ خصائص اور الگ خوبیاں ہیں، وہ اندر آ جاتی ہیں انسان کے جسم میں۔ انسان کے جسم میں عالم، اب خاص بات، اس سے اگلا تیسرا سٹیپ اب سمجھا رہا ہوں۔ دو قسموں کی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں، وہ ان خوبیوں کے لشکر بن جاتے ہیں۔ ایک جو اس جسمانی دنیا، عالم ناسوت کی آگ، پانی، مٹی، ہوا اور ان اجسام اور عناصر کی تاثیرات اور خصوصیات اور کریکٹرسٹکس اور پراپرٹی، ایک وہ اندر داخل ہو گئے ہیں، اور ان کے تقاضے ہیں ماحول کے۔ ایک چیز وہ ہے جو روح ہے، وہ عالم ارواح سے آئی ہے، عالم ارواح سے آئی ہے، وہ الگ مزاج اور طبیعت لے کے آئی ہے، اس کا ذوق، اس کی ترجیحات، اس کا مزاج، اس کی طبیعت الگ آئی ہے عالم ارواح سے، روح۔ تو وہ اپنی خصوصیات لے کے آئی ہے جسم میں، اللہ نے اس کو بھی رکھ دیا ہے، اور جسم اس عالم ناسود سے اپنی خصوصیات لے کے بنا ہے۔ دونوں جب انسان میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ خصوصیات کا یا صفتوں کا یا مزاجوں کا اور طبیعتوں کا، سمجھے ایک معرکہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے اندر، ایک لشکر اس آگ، پانی، مٹی، ہوا کی دنیا کا آیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ بیٹے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش۔ تو ایک آرمی پوری اس دنیا کی خصوصیات کی، پراپرٹیز کی داخل ہو گئی ہے، ایک عالم ارواح سے، ہیونلی، وہ جو ہیونز ہیں وہاں کی، اوپر کی دنیا سے مزاج آئے ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔
ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی جو ساری چیزیں ہیں مادی، ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے، اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا نام ہے نفس۔ اندر ان کا ایک نمائندہ ہے، ایک سفیر ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جو پوری میٹیریل ورلڈ ہے، ان کا ایک امبیسڈر ہے، ایک سفیر ہے، ان کا نمائندہ بیٹھا ہے، اس کا نام ہے نفس۔ اور جب وہ مادی دنیا کی ساری خوبیوں کو سنبھال کر آپریٹ کرتا ہے تو اس کا نام پھر نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ عالم ارواح سے، عالم ملکوت سے، عالم سماوات سے، اوپر کی ہیون کی دنیا سے جو نورانی چیز آئی ہے، جس کو میں نے خلق جہاں سے بنیاد بنائی، وہ اپنا اثر ڈالتی ہے، اور اس کا ایک نمائندہ ہے، اس کا نام ہے قلب۔ اس کا نام ہے قلب، دل۔ اب دل بھی دو ہیں۔ قلب کا نام سنتے ہی آپ کا ذہن جاتا ہے اس دل کی طرف جو ڈاکٹروں کا دل ہے، جو ڈاکٹر جس کا بتاتے ہیں۔ جو ڈاکٹر جس کو دل مانتے ہیں وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جس کا کام ہے دوران خون کو بحال کرنا۔ اس کے 4 خانے ہیں، اوریکلز ہیں، وینٹریکلز ہیں، اس کا رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں، خانے ہیں، والو ہیں۔ گندا خون آتا ہے، پھر وہ پمپ ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے، آکسیجن ملتی ہے، صاف ہوتا ہے، پھر وہ آرٹریز کے ذریعے جسم میں سارا خون جاتا ہے، وینز کے ذریعے پھر جسم سے خون واپس۔ اس کا یہ فنکشن ہے، وہ پیلپیٹیٹ کرتا ہے، اس کی دھڑکن ہوتی ہے، اس سے بلڈ پریشر بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹروں کا دل یہ ہے۔ ڈاکٹر عرفان بیٹھے ہیں ادھر جی، تو ڈاکٹروں کے نزدیک دل یہ ہے، یہ ایک لوتھڑا ہے۔ مگر جو بات میں کر رہا ہوں اس کا کوئی تعلق خلق سے نہیں، یہ بھی خالق کا حصہ ہے۔ عالم ملکوت کا ایک دل اور ہے، وہ اس دل کے اندر ایک دل ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اس دل کا مرکز یہ قلب ہے، اس دل کا مرکز یہ قلب ہے۔ اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فؤاد۔ اس کا معنی بھی دل ہے، 2 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ قرآن مجید نے جب بھی کہا کہ اس سے پوچھا جائے گا، سمع سے، بصر سے اور فؤاد سے، یہ ہر چیز سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے، کانوں سے اور دل سے۔ اس دل جس سے پوچھا جائے گا اس سے مراد یہ لوتھڑے والا دل نہیں ہے، وہ دل کے اندر ایک دل ہے۔ یہ دل اس کی کیپٹل سٹی ہے، اس میں وہ قلب روحانی رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ وہ خصلتیں عالم ملکوت اور عالم ارواح کی لے کے آیا ہے۔ ان کی ایک اس کا لشکر ہے، اس روحانی قلب کا لشکر، اور ایک اس ناسوتی نفس کا لشکر ہے، نفس کا لوور سیلف۔ نفس لوور سیلف ہے، اور وہ جو قلب ہے وہ اسپریچول، وہ ہارٹ، اسپریچول ہارٹ۔ دونوں کی آرمیز ہیں، لشکر ہیں، ان کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا لشکر چاہتا ہے کہ پورے من میں فتح کر لوں اور میری حکومت قائم ہو جائے۔ اور اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ حرص، ہوس، نفرت، غیظ، غضب، غصہ، تکبر، کبر، نخوت، لالچ، شہوت، گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، نمیمہ، یہ ساری اس کی خوبیاں ہیں۔ ہوس، حرص، قبضہ کر لینا، طاقتور ہو جانا، دوسرے کو پچھاڑ دینا، دوسرے کو کمزور کر دینا، غیبت کرنا، عیب جوئی، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ ساری شیطانی خصلتیں ہیں۔ یہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، ادھر سے پورا لشکر ان خوبیوں کے ساتھ آتا ہے۔
ادھر سے جو عالم ملکوت اور عالم ارواح کی جو حقیقت آئی ہے جس سے خلق بننا ہے، ادھر اس کا خوبی ہے کھانا، اور خوب دبا کے کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، پھر سونا، کھانا اور سونا، غفلت، نیند، یہ ساری خوبیاں اس طرف کے لشکر کی ہیں۔ روح جس عالم سے آئی ہے وہاں بستر ہی نہیں ہے، نیند ہی نہیں ہے۔ عالم ارواح میں بستر، بیڈ، وہ عالم ارواح ساری مسجد ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم سماوات میں، آسمانی دنیا میں، ساتوں آسمانوں کی دنیا میں، ایک 4 انگلیوں جتنا، ایک چپا جس کو بولتے ہیں یا پنجہ، ایک پنجے جتنی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ تو وہاں نہ باتھ روم ہے، نہ کھانا پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ بیڈ رومز ہیں، نہ مادیت ہے، نہ ناسوزیت ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ غصہ ہے، نہ جنگ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ نفرت ہے، نہ بغض ہے، نہ اناد ہے، نہ عداوت۔ وہ دنیا وہاں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ذرا اونچا ذوق سے بولیے، آنکھیں بند کر کے کہیں نا۔ وہاں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حضور سجدہ ہے، اللہ کے حضور قیام، اللہ کے حضور رکوع، تسبیحات ہیں، عبادات ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، عبادات ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، جمائی نہیں ہے، ڈکار کوئی نہیں۔ وہاں کی وہ اس دنیا سے آ کے اس جسم میں رکھ دی گئی ہے۔ اس نے خلق بنانا ہے اور اس مادی دنیا نے خلق بنانا ہے۔ دونوں کے تقاضے جدا جدا ہیں۔ اب رکھ کر جو جہاں سے وہ آئی ہے اس کو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اعلیٰ تقویم میں اس کو بنایا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گٹیا سے گٹیا تر دنیا میں اس کو بھیج دیا گیا، رکھ دیا گیا اس ماحول میں۔ اب دونوں بات کی اور تیزوں کی لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے اوصاف انسان کے من میں بھی اور تن میں بھی غالب آ جائیں، یہ پورا جو جسم ہے انسان کا اور یہ جو ملک ہے، انسانی سلطنت ہے، اس پر میرا راج ہو جائے۔ کون سا؟ یعنی ملکوتی راج ہو جائے۔ وہ چاہتی ہے عرش کا راج ہو جائے اور اس کے اندر عرش کا ماحول پیدا ہو جائے۔ نفس چاہتا ہے جو خلق کا نمائندہ ہے دنیا کا کہ نہیں، پورا کا پورا فرش کا، ناسوت کا، مادیت کا ماحول ہو جائے۔ یہ جنگ ہے، اس جنگ میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اس امتحان میں بندے کو ڈال دیا ہے۔ جو جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، جو ہار گیا وہ خاسر ہو گیا، جو جیت گیا وہ فاتح ہو گیا۔ جو جیت گیا اس کا خلق عظیم ہو گیا، اس کے اخلاق حسنہ ہو گئے، اس کے اخلاق حسنہ ہو گئے۔ یہاں تک بات سمجھ گئے نا؟ یہ اخلاق میں نے آپ کو سمجھایا کہ آتے کہاں سے ہیں۔ یہ پھر یہ خوبیاں گتھم گتھا ہو جاتی، اور یہاں پر انسان ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صحبت حاصل کرتا ہے، تعلیم لیتا ہے، تربیت لیتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس پر محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کی عادت بناتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ ایک خلق لے لیں، ایک کیا،
اور 40 دن پابندی سے اس پر عمل کریں. کتنے دن؟ ایک مرتبہ بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہونے دیں. 40 دن اس کا پہرا دیں، اس خلق کا پہرا دیں. ایک ایک خوبی لے، مثلا سچ بولنا ہے. 40 دن، دن کے 16 17 18 گھنٹے تو جاگتے ہیں نا آپ، تو دن کے 16 17 18 گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہ آپ کی زبان پر آئے، نہ آپ کے دل و دماغ سے گزر ہو. جھوٹ نہیں بولنا. 40 دن پابندی کریں. کچھ ہو جائے، آپ کا نفع ہو یا نقصان ہو، یا نہیں بولنا. اگر زبان کھولنی ہے تو فقط سچ بولنا ہے. 40 دن کریں. اسی طرح مثلا سخاوت ہے، جو آئے وہ دیں. طے کر لیں کہ لینا نہیں ہے، دینا ہے. کیا عالم ملکوت کا جو خلق ہے وہ لینا، نفس لینا سکھاتا ہے، روح دینا سکھاتی ہے. نفس کیا ہے؟ کو لینے کا نام ہے اور لیتے جانے کا نام ہے. روح دینے کا اور دیتے جانے کا نام ہے. نفس میں کنجوسی ہے، روح میں سخاوت ہے. آپ طے کر لیں کہ 40 دن سخاوت ہی کرنی. تو 40 دن جب سچ بولیں گے، کسی قیمت پہ خواہ مشکل آ جائے، کوئی بڑی سے بڑی جھوٹ نہیں بولنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 دن کے بعد وہ جو ایک خلق آپ نے جبراً اپنے اوپر نافذ کیا تھا اور اس پر پہرا دیا تھا اور 40 دن انفورس کیا تھا اور خلاف ورزی نہیں ہونے دی تھی، فرمایا 40 دن کے بعد اللہ پاک اس کو آپ کی طبیعت کا حصہ بنا دے گا. یعنی آپ کی طبیعت اس چیز پر قائم ہو جانا آسان ہو جائے گا، راستہ کھول دے گا اللہ پاک آپ کی طبیعت کا اس کے لیے. شروع میں جو ہر وقت سچ بولنا مشکل دکھائی دیتا تھا، 40 دن کی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد سچ بولنا آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا. اور جو چیز طبیعت کا حصہ بن جائے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک راز ہے. غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی. اب آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی پریشانی آئے گی، بڑا مشکل آئے گی، پیٹ پھولے گا اور بہت دکھ ہوگا اور بڑے مروڑ آئیں گے، سارا کچھ ہوگا. کیا کروں؟ مطلب ہے نظر آ رہا ہے بندہ اس کے خلاف بولنے کو جی کرتا ہے، اس کی چغلی کرنے کو، اس کی خرابیاں ظاہر کرنے کو، حق بیان کرنا ہے نا. یہ شیطان اس کو دکھاتا ہے کہ یہ حق ہے، یعنی باطل کو بھی حق بنا کے دکھاتا ہے شیطان. تو اس کو پریشانی ہے کہ اس کو بیان کرے، یہ سب اس کی برائی بیان کرنی. اور آپ یہ خلق چوز کر لیں کہ 40 دن کسی کی برائی بیان نہیں کرنی. 40 دن زبان بند کر لینی، برائی کرنی نہیں کسی کی. آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی شخص کھلا برا ہو مگر آپ نے برائی نہیں کہنی. اور اگر زبان کھولنی ہے تو اچھائی بیان کرنی. اب 40 دن تکلیف تو بہت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ بتائیں نا بھائی، مشکل تو بڑی آئے گی جی. 40 دن تکلیف ہوگی، مشکل ہوگی، مگر 40 دن اگر آپ نے برائی کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، فقط اچھائی کی، تو یہ جو مشکل کام تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 دن کے بعد لوگوں کی برائی نہ کرنا آپ کی طبیعت میں داخل ہو جائے گی. پھر آپ کی طبیعت کو لوگوں کی برائی کرنے سے ایک نفرت، ہچکچاہٹ، جھجک ہو جائے گی. جیسے طبیعت اس سے دور ہوگی آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. آپ بیٹے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کم کھانا، پیٹ بھر کے نہیں کھانا. 40 دن عمل کر لیں. اگر آپ کا پیٹ 3 روٹیاں کھاتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، کوئی بڑے بڑے تکڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جن کا جسم بولتا ہے 3 روٹیاں کھاتے ہوں گے. 2 کھائیں، 1 کھائیں، آدھی کھائیں، خوراک تھوڑی کر دیں. شکم سیری نہ کریں، تھوڑا کھائیں اور 40 دن اس کے اوپر جبراً عمل کریں. 40 دن کے بعد آپ کا پیٹ اسی تھوڑے سے سیر ہو جائے گا.
آپ اتنا کھائیں گے لگے گا پیٹ بھر گیا ماشاءاللہ، بس طلب ختم ہو جائے گی۔ یہ جو پیٹ کا کتا ہے اس کو جتنے پہ راضی کر لو اتنے پہ راضی ہو جاتا ہے، میں راز بتا رہا ہوں۔ کتے کو 4 روٹیاں ڈالنے پہ راضی کرو، جس دن 3 ملیں گی بھونکے گا۔ 3 پہ راضی کر لو 2 ملیں گی بھونکے گا یا پریشان ہوگا۔ 2 پہ راضی کر لو 1 پر پریشان ہوگا، 1 پہ راضی کر لو آدھی پہ پریشان ہوگا، شروع سے آدھی پہ آدھی کر لو تو آدھی پہ سیر ہو جائے گا، 2 ملا چلا جائے گا۔ یہ کتے کی جو عادت ہے وہی اس پیٹ کی عادت ہے، وہی نفس کی عادت ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا کھائیں 40 دن آپ کو بھوک لگے گی، یہ بتا رہا ہوں۔ بہت کچھ نڈال ہو گیا ہوں، ہوئے شور شورابہ کریں گے، مر گیا، جان نکل گئی، ٹنگانچو نکل گئی، بالکل ملک الموت نظر آ جائے گا، جان نکل جی، سارا ہوتا رہے گا، بس برداشت کریں۔ آقا علیہ السلام نے 40 دن کا نصاب مقرر کری، اور 40 دن کے نصاب میں حکمت آپ کہیں کیا ہے؟ یہ اللہ سے پوچھیں جس ذات نے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کو 40 دن بلا کے بٹھا لیا تھا۔ 40 دن میں ایک برکت ہے۔ 30 دن کے لیے بلایا، جب 30 راتیں پوری ہوئی تو فرمایا موسیٰ 10 راتیں اور پوری کر لو۔ تو 40 دن جب آپ تھوڑا کھائیں گے تو 40ویں دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس خلق کو آپ کی طبیعت کا حصہ بنا دے گا، یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی، اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں۔ کسی سے نفرت نہیں کرنی، کیا؟ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، چلو جو ملے اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا، کیا؟ اگر بندہ آپ کی عمر میں آپ سے بڑا ہے، عمر میں آپ سے بڑا ہے تو اس کو بہتر سمجھیں، یہ جانیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ بس ایک ایڈجسٹمنٹ ہے، پیچ کسنے ہیں مزاج کے، طبیعت کے، سوچ کے، آپ نے ایک فکس کرنا ہے سوچ کو، بس وہ کام کر جاتا ہے۔ بس اس کی عمر زیادہ ہے سو اس کو نیکیوں کا موقع بھی زیادہ ملا ہوگا، میری عمر کم ہے میں نے نیکیاں بھی کم کی ہوں گی، یہ سوچ ہے، اس سوچ کو نافذ کر لو۔ اگر چھوٹی عمر کا آدمی ہو سامنے تو یوں دیکھو کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے گناہ بھی کم کیے ہوں گے، میری عمر اس سے زیادہ ہے، میرے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے یا نہیں؟ بس فکس کرنا ہے نا اپنی سوچ کو، اس طرح کر لیں۔ اگر برابر عمر کا ہو، برابر عمر کا، ادھر علامہ مفتی زبیر صاحب کو کرسی دے، بس ٹھیک ہے، برابر عمر کا ہو تو حسن ظن رکھو، عمر بھلے برابر ہے مگر اللہ نے اس کو توفیق اس طرف زیادہ دی ہوگی، خیر کی، نیکی کی، طاعت کی، مجھ سے بڑھ گیا نیکیوں میں، برابر والے کے لیے حسن ظن کریں۔ حتیٰ کہ اولیاء، صوفیاء اور عرفاء اور اللہ والوں نے کہا، فرمایا اگر کافر ہے، فاسق و فاجر اور کافر ہے، اس کو بھی یوں دیکھو کہ شاید اللہ پاک اس کے کسی عمل کی وجہ سے آخر وقت میں مرنے سے پہلے، آخر عمر میں اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ مقبول کر لی تو عمر بھر کا سارا کفر اور فسق و فجور معاف اور پاک صاف ہو جائے گا، ممکن ہے جنت میں جائے۔ اور میں کوئی ایسی بے ادبی کر لوں، رعونت کر لوں، تکبر کر لوں، کوئی ایسا گناہ کر لوں کہ آخر عمر میں مجھ سے ایسی لغزش ہو جائے عمر بھر کے اعمال جاتے رہیں۔ قرآن مجید میں ہے نا ایسے اعمال بھی ہیں جو عمر بھر کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے، غارت کر دیتے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس خیال سے ڈرو کہ اللہ کے فیصلوں کی خبر نہیں، تو اس کو بھی اپنے سے بدتر نہ سمجھو کہ شاید اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور میرا خاتمہ مشکل میں آ جائے۔ یہ ایک اپروچ ہے، یہ ایک اپروچ ہے، اس کو فکس کرنا ہے اپنی طبیعت میں، اپنی سوچ میں۔ 40 دن اگر اس پر عمل کر لیں
جیسے میں نے تمام خلق چند نمونے بتائے، تو 40 دن کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی چیز جس سے جبراً آپ پریکٹس کر رہے تھے وہ آپ کی طبیعت کا اللہ اس کو حصہ بنا دے گا۔ اور جب ایک دو حال ہوتے ہیں نیکی کے، یاد رکھ لیں، کیا دو حال ہوتے ہیں نیکی کے؟ ایک نیکی، بھلائی، احسان وہ ہے جو بندہ اہتماماً کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جبراً کرتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کہ اس کو توڑنا نہیں، اس نظم کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر وہ کرے تو وہ نیکی ضرور ہے اور ماجور ہے، اس پر اجر بھی ہے، مگر وہ خلق نہیں بنتا۔ اس کو یاد رکھ لیں، نیکی کرنا اس کو خلق نہیں کہتے، نیکی ضرور ہے۔ آپ کا فعل حسن ہے، وہ خلق حسن نہیں ہے۔ خلق حسن کب بنتا ہے؟ جب نیکی آپ کی طبیعت بن جائے، اور آپ جب کریں تو سہولت سے کریں، اس کے کرنے کا اہتمام نہ کرنا پڑے، اور اس کے خلاف چاہیں بھی تو نہ کر سکیں۔ جب وہ طبیعت میں یوں راسخ ہو جائے تو اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور جب تک وہ نیکی فعل حسن رہے، نیک عمل رہے، اس کا اجر 10 گنا ہے۔ اور جب وہ طبیعت میں بدل جائے اور خلق حسن میں بدل جائے تو اس کے اجر کا حساب ہی نہیں ہے، 1000 گنا بھلے 1,00,000 گنا کہہ لیں، اس کا حساب ہی نہیں۔ تو خلق میں بدلنے کے لیے اور خلق عظیم کی طرف سفر کرنے کے لیے اور خلق حسن کو اپنانے کے لیے، یہ جو میں نے باطنی دنیا میں مارکا سمجھایا آپ کو، نفس اور روح کی خصوص، وہ ساری جو تفصیل بتائی آئے گا محنت کے بعد۔ میں لوگوں سے یہ کہا کہ آپ بغیر محنت کے، میں نے ایک بات کی کسی ملک میں، اس دن میرا خطاب تھا لا تغضب پر۔ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نصیحت فرما دیں کہ بس اس کے بعد کسی دوسری نصیحت کی ضرورت ہی نہ رہے، وہی میرا کام کر دے، جنت لے جانے کا کام کر دے، دوسری نصیحت اور وصیت کی حاجت ہی نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، ایک ہی نصیحت جو کام کر جائے وہ یہ کہ نہ کرو۔ اصل والو ہے تو بڑی مشکل بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی پھنسا دیا ہمیں، ہے نا؟ مطلب ہے اگر لا تغضب پر عمل کرنا ہے تو پھر گجر کہاں گئے، پھر جٹ کہاں گئے، پھر شیخ کہاں گئے، پھر وڑائچ کہاں گئے، جٹ تو آ گئے، پھر بٹ کہاں گئے، پھر اور کو کیا کیا ہوتا ہے، چودھری کہاں گئے، یہ تو سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ جو غصہ ہی نہیں کرنا تو چودھراہٹ ہی گئی اور میں گئی، سارا تو روب دبدبا ہی ختم ہو گیا سارا۔ سمجھ آئی نا بات؟ آکل یہ روب دبدبا جو بنایا ہوا ہے اور شان و شوکت، یہی بربادی کی جڑ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا چودھری جٹ بٹ یہ بربادی کی جڑ، یہ تو پہچانے ہیں، یہ تو ہمیشہ میں خود بلاتا ان ناموں سے ہوں آپ کو، یہ تو پہچانے ہیں، اللہ پاک نے بنائے ہیں تاکہ یہ کا پہچانے ہوں۔ یہ میں مزاح کے طور پہ پیار سے کہہ رہا ہوں۔ مطلب بندہ سوچے، شوہریت کو ہی لے لیں کہ اگر یہ لا تغضب غصہ ہی نہیں ہونا تو پھر شوہر ہی نہ رہے، پھر تو بیویاں ہی بنا دے، پھر بیویاں بن گئی آپ، پھر ہم تو شوہر ہی نہ رہے۔ مطلب ایک ہی تو اتھارٹی ہے غصہ کرنا، اگر وہی لے لیا تو پھر فرق کیا رہ گیا، پھر وہ بیوی بن جائیں۔ جی آپ اس کو کسی طرح اپلائی کر لیں، جیسے چاہیں اپلائی کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ شاید اس پوچھنے والے کو سمجھ نہیں آئی بات، اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کو اور وصیت فرمائے، فرمایا لا تغضب۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد کوئی اور بھی نصیحت فرما دے، فرمایا لا تغضب۔ تو غصہ چھوڑ دے تو یہ ایک ہی نصیحت کافی ہے، بس سارے کاموں کو یہی کافی ہے۔
غصہ چھوڑ دے تو اب وہ سبجیکٹ الگ ہے نا. وہ میں نے یہ موضوع تھا میرا جرمنی میں برلن میں, تو ایک موضوع تھا ختم ہو گیا ایک دن ایک, جیسے آج آپ کے لیے ایک موضوع ہے. تو میں جو آپ کو بات سنا رہا تھا میں باہر نکلا تو ایک شخص مجھے ملے, انہوں نے کہا جی حضور تھوڑی گل تو بڑی سمجھ آ گئی لیکن ہونا نہیں ہے ساڑے کول, تسی دعا کر جاؤ تھوڑی دعا نال ہی ہونا ہے, ساڑے کول نہیں ہون لگا, ساڑے کول نہیں ہون لگا, تھوڑی دعا نال ہی ہونا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت نہیں فرمائی کہ دعا نال ہی ہونا, نہیں ہون لگا. نہیں, آپ نے جو تربیت فرمائی وہ یہ کہ ریاضت اور مجاہدہ اور محنت سے ہوتا ہے, پھر دعا بھی کام کرتی ہے. دوا لیں تو پھر دعا کام کرتی ہے. ہماری عادت بن گئی ہے کہ کوئی وظیفہ دے دو, کوئی وظیفہ, کوئی تسبیح, کوئی ورد, او دے نال سارا کام ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں لوگوں نے, میں لوگوں کا لفظ بول رہا ہوں, کوئی اور لفظ نہیں بولتا ایسے بلا وجہ, ہمیں لوگوں نے غلط راہ پہ چڑھا دیا, سستا کام بتا دیا, ورد وظیفہ یہ راہ اس طرح بتا دیا ہے کہ اس سے بتانے والے کا کام بھی چلتا ہے اور آپ کا بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ جہاں تھے وہیں کھڑے رہتے ہیں, بتانے والے کا کام بن جاتا ہے اور آپ کا کام نہیں بنتا. آپ ساری عمر وظیفہ ہی لیتے رہتے. اصل وظیفہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کر. یہ اسی طرح میں یہ بات بتا رہا تھا, کہاں سے یہ بات چلی کہ مثلا ایک چیز ہے, جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو تب وہ جائے گا. انتظار کریں کہ کوئی دعا فرما دے, کوئی وظیفہ دے دے, اللہ پاک کوئی کرم کر دے. تو ائمہ نے, امام غزالی نے بہت لکھا ان چیزوں پر, یہی بات جو بتا رہا ہوں. کل اولیاء نے, صوفیاء نے, عرفاء نے, ائمہ نے, اللہ والوں نے, ولی اللہ, جتنے اولیاء سب نے یہ بات. میں ایک بات آپ کو بڑی کام کی بتا دوں, ہمیں تصوف کا معنی ہی غلط رواج دیا گیا ہے. یہ جو نفسانی چیزیں ہیں اور اخلاق کی تربیت اور روحانی ترقی کے راستے, آپ ائمہ ولایت کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں, کسی ایک نے بھی اخلاق حسنہ اور روحانی ترقی کے اپنانے کے لیے ایک وظیفہ بھی نہیں لکھا کبھی. آپ میری بات کو سمجھیں. وظائف نفلی عبادات کی طرح اذکار کا حصہ ہوتے ہیں, وہ الگ ایک چیپٹر ہے, مگر کہ مزاج بدل جائیں, طبیعتیں بدل جائیں, اخلاق بدل جائیں, روحانیت بدل جائے, اس میں ترقی ہو جائے, اس کے لیے وظیفے نہیں ہوتے. ہاں, وظیفے کام کرتے ہیں اگر آپ دوائی لے رہے ہو, پھر دعا کام کرتی ہے. اور ریاضت اور مشقت ہی نہ کریں, محنت ہی نہ کریں, اپنی طبیعت پہ کنٹرول ہی نہ کریں, بدلنا ہی نہ چاہیں, پھر دعا کیا کرے گی؟ پھر آپ کا عمل دعا کے خلاف ہے تو دعا کیا کرے گی؟ اس دعا کا صرف ثواب ملے گا, تو وہ بھی رد نہیں ہوگی, ثواب مل جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 دن ریاضت کرو, اس سے خلق بدل جائے گا. خلق بدلنے کا مطلب وہ طبیعت اور مزاج کا حصہ بنے گا, وہ اچھا خلق, اور راستہ کھل جائے گا, دروازہ. ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے دیہات سے, آ کے پوچھا یا رسول اللہ مد دین, دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے وہ سامنے سے آ کے اس نے پوچھا, فرمایا خلق حسن, اخلاق حسنہ کا نام دین ہے. دیہات سے آیا تھا, شاید واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات, وہ اٹھ کے دائیں طرف چلا گیا اور دائیں طرف سے آ کے مجلس میں پھر پوچھا یا رسول اللہ مد دین ہو یا رسول اللہ, دین کیا ہے آقا, یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا حسن الخلق, دین اخلاق حسنہ کا نام ہے. خاموش ہو گیا, اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات. وہ پھر مڑا اور بائیں طرف سے آیا, ادھر سے آ کے پھر پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ مد دین. آقا علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا دین اخلاق حسنہ کا نام ہے, حسن الخلق.
پھر وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے چلا گیا، اس نے پیچھے سے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور فرمایا تمہیں از خود سمجھ آ جائے یا کسی سے سیکھ لو، دین یہی ہے۔ تو اب اگر مثلا آپ مسجد میں آتے ہیں تو بتکلف بتسنع محنت کر کے اہتمام کر کے دایاں پاؤں رکھتے ہیں اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی یہ خلق حسن بن جائے اور طبیعت کا حصہ بن جائے اور آپ 10 بندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے داخل ہوں، اچانک مسجد آ جائے، آپ کا دھیان ہی نہ ہو، آپ کا بایاں پاؤں مسجد میں پڑ ہی نہیں سکتا، بے دھیانی میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں پڑھ سکتا، از خود دایاں پاؤں ہی اٹھے گا، اللہ کا گھر آ گیا ہے، بایاں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ مسجد سے نکل رہے ہیں، لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، رش ہے، اسی رش میں آپ نکل رہے ہیں، دروازہ آ گیا تو اسی گفتگو میں رش میں دھیان ہی نہیں ہے، دروازہ آپ نے نکلنا ہے، جب دروازے سے نکلیں گے آپ کا دایاں پاؤں باہر پڑ ہی نہیں سکتا، نکلتے ہوئے خود بایاں پاؤں اٹھے گا۔ کیوں؟ یہ خلق جو ہے روحانی، یہ آپ کی طبیعت بن چکا ہے۔ آپ بات کو سمجھ، یعنی اللہ کی معصیت اور خلاف ورزی، اخلاق حسنہ کی، اعمال حسنہ کی، نیکی کی، احسان کی، بھلائی کی، تقوی کی خلاف ورزی آپ کی طبیعت میں اس کی سپیس اور گنجائش ہی نہیں رہتی، کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ جو اخلاق حسنہ ہوتا ہے وہ کیا، ایک لفظ بولنے لگا ہوں، آپ کا طبعی ملکہ بن جاتا ہے، طبعی ملکہ یعنی آپ کی طبیعت بن جاتی ہے، اور جب طبیعت بن جاتی ہے تو وہ فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے۔ آپ کسی سے زیادتی کر ہی نہیں سکتے، آپ کبھی غیبت کر ہی نہیں سکتے، آپ چغلی کر ہی نہیں سکتے، آپ شکوہ شکایت کر ہی نہیں سکتے، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، آپ تکبر کر ہی نہیں سکتے، اب تواضع انکساری کے سوا آپ کا کوئی اور رویہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہیوملٹی، ہمبلنس، سنسیریٹی، ٹروتھفلنس، یہ سارا یہ آپ کا یہ زندگی بن جاتی ہے۔ تو جب آپ اہتمام کرتے تھے اس میں مشکل آتی تھی، کبھی ہو گیا کبھی نہیں، اور جب آپ وہ چیز آپ کی طبیعت اور باطنی ملکہ بن گیا، آپ کا خلق بن گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی نے غلبہ پا لیا آپ کے من کی ریاست میں، جب یہ بن گیا تو مشکل ختم، سارا کچھ آسان ہو گیا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا کہ فلاں دور فلاں ایک قصبے میں ایک اللہ کا کوئی عارف اور ولی اللہ رہتا ہے، عارف، یہ بھی اب سنیے۔ تو آپ کے تلامذہ مریدین ساتھ تھے، ان کو لے کے چل پڑے، چلو اس کی زیارت کرائیں۔ آپ نے بڑی شہرت سنی ان کی کرامت کی، درجے کی، مراتب کی، وہاں پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ 2 واقعات مختلف کتب میں، یہی واقعہ 2 طریقے سے روایت ہوا ہے، میں دونوں بیان کر رہا ہوں۔ تو دیکھا مختلف کتب میں یہ واقعہ آیا ہے، امہات الکتب تصوف کی۔ تو داخل ہو رہا تھا تو آپ نے دور سے دیکھا تو اچانک اس نے بایاں پاؤں رکھا اندر، بایاں۔ آپ وہیں سے واپس پلٹ آئے، اس سے مصافحہ نہیں کیا، ملاقات، لمبا سفر کر کے گئے تھے۔ مریدین اور تلامذہ نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا سفر کر کے گئے تو اس سے ملے ہی نہیں اور اس کا حال احوال نہیں لیا، بیٹھے نہیں اس کی مجلس میں، اس کو دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جس شخص کو اللہ کے گھر کا ادب نہیں ہے اس کو اللہ کا ادب کیا ہو۔ ولایت نام ہے مولا کے ادب کا، ولایت نام ہے تعلق و الہی کے ادب کامل کا۔ جسے اپنے محبوب حقیقی اور مولا کے گھر کا ادب نہیں، اس کو در کا ادب نہیں ہے، اسے در والے کا ادب کیا ہوگا؟ اس میں کون سی ولایت دیکھنی ہے؟ لوگوں نے سمجھا نہیں ولایت، لوگوں نے اور ڈھونگ بنا رکھا۔ اور واقعہ اس طرح بھی بعض کتب میں درج ہوا ہے کہ
اس نے تھوک دیا قبلہ رخ کر کے. آپ مڑ آئے واپس اور فرمایا کہ جس کو اللہ کے گھر کی سمت کا ادب نہیں اس کو اللہ کا ادب کیا ہوگا. تو دین سارا اور روحانیت اور ولایت اور ایمان کا کمال سارا خلق حسن اور ادب حسن میں ہے. اس کو اس لیے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، حضور علیہ السلام کا خلق کیا تھا، آپ نے جواب دیا الست تقرأ القرآن. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے، پڑھتا ہوں. فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کا خلق یعنی اخلاق سارا قرآن تھا. سارا قرآن آقا علیہ السلام کا اخلاق. یہاں ایک خاص چیز بتانا چاہتا ہوں، بہت خاص راز کی بات. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اصلاً یہ کہنا نہیں چاہتی تھی، وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی. یہ جو فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ ان کا اصل منشا نہیں تھا. وہ بتانا چاہتی تھی، جب پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے تو بتانا چاہتی تھی کہ حضور کے اخلاق اخلاق الہیہ تھے، اللہ کے اخلاق ہی اخلاق محمدی تھے. وہ بتانا یہ چاہتی تھی کہ اخلاق الہیہ اللہ کے جو اخلاق ہیں وہی اخلاق محمدی تھے. مگر اس مقام پر آ کر یہ فناء توحید ہے، ادب ہے توحید کا. اس مقام پر آ کر ادب بارگاہ الوہیت کی وجہ سے آپ نے لفظ بدل لیا، بجائے اللہ کا اخلاق کہنے کے کہا کہ ان کے اخلاق قرآن تھا. فرما دیا ان کے اخلاق قرآن تھے. اور اس میں سمجھدار لوگوں کو، عارفوں کو اشارہ دے دیا کہ قرآن ہے کیا؟ کلام الہی ہے، اور کلام صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے. تو سارا قرآن اللہ کی صفات ہے. تو جب کہا حضور کا اخلاق قرآن تھا تو مطلب یہی تھا کہ حضور کا سارا اخلاق صفات الہیہ تھی، اللہ کی صفات حضور کا اخلاق تھا. مگر لفظ قرآن میں پردے کے اندر بات کر، پردے کے اندر ادب بارگاہ الوہیت بھی قائم رہا اور منشا جو حقیقی تھا وہ بھی اظہار کر دیا قرآن کے لفظ میں. اور دوسری چیز یہ بھی تھی، خیال تھا کہ شاید وہ پوچھنا چاہتا ہے اخلاق میں سے کوئی یہ خلق، دوسرا خلق، تیسرا. چند ایک اخلاق ہوتے ہیں نا کہ بہت سچ بولتے تھے، بہت سادہ طبیعت میں سادگی تھی، عفت تھی، عصمت تھی، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، رحمت تھی، شفقت تھی. چند چیزیں شاید بیان کرنا چاہتا ہے. اب وہ جب اس نے پوچھا آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے تو حضور کے اخلاق کی تو حد ہی کوئی نہیں تھی. وہ اگر بیان کر دیتی کہ یہ اخلاق تھے تو حضور کے اخلاق محدود متعین ہو جاتے. وہ بتانا چاہتی تھی کہ اے سائل، میرے آقا کے اخلاق متعین تھے ہی نہیں، ان کی کوئی حد نہیں تھی جو میں بیان کروں کہ اخلاق یہ تھے. تو پھر کیا تھے؟ فرمایا ان کے اخلاق قرآن تھے. نہ قرآن کے اسرار کی کوئی حد ہے، نہ اخلاق محمدی کے کوئی حد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. چونکہ قرآن سارا شؤون الہیہ کا نام، اللہ کی مختلف شانیں ہیں. مطلب ہے کہ خلق عظیم کا تصور جہاں عالم امکان میں ختم ہو جاتا ہے، آخری کلائمیکس لا آپ اس کے اوپر فائز ہیں. گویا خلق عظیم بھی محبوب آپ کے نیچے ہے، نیچے رہ جاتا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ السلام خلق عظیم کی اور اخلاق کی اہمیت کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے ان کلمات کے ساتھ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی تعریف فرمائی عظیم کہہ کر. کیا عظیم کہہ کر، جبکہ آقا علیہ السلام اس کے عبد مقرب اور عبد محبوب ہیں، اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اور مالک اور مولا اپنے برگزیدہ بندے کے اخلاق کو کہہ رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پر لا علا، اس کے اوپر فائز ہے، اس پر بھی علوف دے رہا ہے اللہ پاک. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اخلاق حسنہ کی اہمیت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے کہ آقا علیہ السلام کا اس شان سے تعارف ان کلمات سے کسی اور پہلو کا نہیں کرایا گیا. آپ میری بات کو سمجھیں، کسی اور بیٹے یہ لے جائیں، کسی اور پہلو کا اس انداز کے ساتھ تعارف بولیے نہیں کرایا گیا. تو پھر خلق عظیم اور اخلاق حسنہ کیسی چیز ہے، اس کو لے لینا چاہیے یا نہیں؟ بولیے، لے لینا چاہیے. میں اس سے آگے ایک بڑی عجیب بات کہنے والا ہوں. یہ تھا قرآن اور یہ اللہ کا فرمان تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ خلق عظیم پر بھی علو رکھتے ہیں، اتنی عظمت ہے آپ کی، یہ اللہ نے فرمایا. اور آقا علیہ السلام کا طریق کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، حدیث صحیح ہے، اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کی. آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وہ فرمان تھا اللہ کا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر بھی برتری علو رکھتے ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے. اور حضور علیہ السلام یہ خلق عظیم کی برتری ہے جو آگے آنے والی ہے، کس شان کے حامل اور کس طرح اللہ نے فرمایا کہ خلق عظیم پر فائز ہیں. آپ ہر رات دعا کرتے، ہر رات عرض کرتے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری خلق کو خوبصورت بنایا ہے، میری صورت کو جس طرح تو نے سب سے بڑھ کر خوبصورت بنایا ہے، میرے خلق کو بھی اس طرح خوبصورت بنا دے. یعنی اس خلق عظیم میں بھی آقا علیہ السلام ترقی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اس خلق عظیم میں بھی ترقی مانگ رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ خلق عظیم ایک ایسی چیز ہے کہ لا نہایت اللہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنی ترقی کریں اتنے مرتبہ ولایت پہ پہنچتے جائیں. اسی خلق سے، اعلیٰ خلق سے ولایت کا راستہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے. ولایت نہ کسی ظاہری لباس کا نام ہے، نہ کسی جبہ اور دستار کا نام ہے، نہ بڑی کسی تسبیح اور ان کے منکے اور دانوں کا نام ہے، نہ ورد وظیفوں کا نام ہے، نہ اتنے عدد نوافل اور تسبیحات اذکار یومیہ اس کا نام ہے، نہ گدی کا نام ہے. ولایت کسی گدی کا نام نہیں ہے اور نہ کسی خاندان کا نام ہے. ولایت ان میں سے کسی شے میں معصور نہیں ہے. ولایت اپنے تعلق کو، اپنے ہر قسم کے تعلق کو حسی بنا دینا اور ہر گدلے پن سے پاک کر دینا، اس کا نام ولایت ہے. وہ تعلق اللہ سے ہو تو نرالا ہو جائے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. وہ تعلق رسول سے ہو تو ایسا انوکھا ہو کوئی ملاوٹ نہ ہو. وہ مخلوق سے ہو تو ایسا ستھرا ہو کہ کوئی ملاوٹ نہ ہو. وہ حتیٰ کہ جانوروں سے، اللہ کی ہر تخلیق کردہ شے سے، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے اس میں صفا ہو، اس میں کوئی کدورت نہ رہے، کوئی گدلا پن نہ رہے. ہر تعلق جس بندے کا کدورت سے پاک ہو جائے اس کو ولایت کہتے ہیں. اللہ اس کو اپنی دوستی عطا کرتا ہے اور اس کے احوال کا اللہ پاک خود نگران اور محافظ ہو جاتا ہے. پھر جس کے احوال کا اللہ خود نگران اور محافظ ہوتا ہے، اس صفا کی بنیاد پر وہ ولایت ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ تعریف فرمائی. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں افضل المؤمنین ایمانا
अहसनुहुम खुलुका, ईमान सबसे बेहतरीन उस शख्स का है जिसका अखलाक सबसे उम्दा है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अव्वलु मा यूदअ फिल मीज़ान अल खुलुकुल हसन, क़यामत के दिन वो चीज़ जो सबसे पहले नामा अमाल तुलने वाले तराजू में रखी जाएगी, मीज़ान में सबसे पहले वो अखलाक होंगे। बाकी इबादात और मामलात सारे बाद में आएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, दो चीज़ें कह लूँ, अल्लाह पाक ने क्यों चुना? हदीस पाक है, सबसे पहले वो बंदे के अखलाक को तोल रहा, बाद में बाकी अमाल देखेगा। और आका अलैहिस्सलाम से ये भी पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आप सबसे ज्यादा अपने करीब किसको बैठाएंगे? अक़रबु इलैका मजलिसन यौमल क़ियामा, सबसे करीब क़यामत के दिन कौन बैठेगा आपके, जिसको आप अपने करीब मजलिस में बैठाएंगे? फरमाया जिसके अखलाक सबसे उम्दा होंगे, उसको बिल्कुल अपने करीब बिठाऊंगा। अब मुझे एक बात बताएं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके अखलाक सबसे उम्दा और आला होंगे उसको अपने करीब बिठाऊंगा, और जिसको आका अलैहिस्सलाम बुला के अपने करीब बिठा लें उससे किसी ने हिसाब और किताब पूछने की जुर्रत कर ली? मुझे आप बता दें। कहें तो फिर तो गरीब बेचारे वैसे ही निकल गए इसमें से, गरीबों को तो हिस्सा ही ना रहा। आप समझे हैं ना? तो गरीब का क्या कसूर है जिसके पास माल नहीं है खर्च करने का, तो वो बज़ल की नेमत कहाँ से हासिल करे? कुरान मजीद की सूरह बकरा में जब मुत्तकीन की तारीफ बयान की, हुदल लिल मुत्तकीन, तो फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तीन चीज़ें बयान की कि मुत्तकी, कुरान की हिदायत मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए। मुत्तकी कौन है? फरमाया जो ईमान बिल गैब, बिन देखे ईमान लाएं, नमाज कायम करें और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता किया उसमें से खर्च करें। अब खर्च करने को मैं समझा रहा हूँ, अगर इससे मुराद सिर्फ पैसा खर्च करना होता तो गरीब तो तकवा से भी निकल गए। फिर गरीब तो मुत्तकी नहीं हो सकता, न उसके पास पैसा होगा, न वो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में आएगा, न खर्च कर सकेगा, तो आधा रह गया, तकवा तो गया उसका। तो गरीब का क्या कसूर? नहीं, यहाँ अल्लाह पाक ने किसी माल का जिक्र नहीं किया, फरमाया वमिम्मा कलिमा आम रज़क़ना, जो कुछ भी सलाहियत, दौलत, जो कुछ भी नेमत हमने उन्हें दी है, जो कुछ दिया है, माल दिया है तो माल से खर्च करें, दौलत दी है तो दौलत में से खर्च करें, सल्तनत और इक़्तिदार दिया है तो उसमें से खर्च करें, इल्म दिया है तो इल्म में से खर्च करें, लोगों को हिदायत देने की, हिदायत दी है तो उसमें से खर्च करें, विलायत दी है उसमें से खर्च करें, ताकत दी है तो उसमें से खर्च करें कमज़ोरों को। जो भी नेमत अल्लाह ने दी है, उस हर नेमत का एक हाजतमंद है दुनिया में, उसको खर्च करें ताकि अल्लाह की मखलूक का भला हो। ये माना है इन्फाक और बज़ल का। तो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया कि हुस्न खुलुक, आला अखलाक की पहली शर्त यह है कि बंदा देने वाला हो, खर्च करने वाला हो, लेने वाला ना हो। अल अख्ज़ नहीं फरमाया, अल बज़ल फरमाया। दूसरी फरमा अल अफ़, माफ कर दे। क्या? माफ कर दे। अब माफ किसको करते हैं? जिसने आपसे भलाई की हो उसे माफ करते हैं, बोलिए ना। जिसने आपकी तारीफ की हो, बड़ी आला कसीदे पढ़े हो आपकी शान में, उसको माफ करते हैं। जिसने आपको पैसा दिया उसको माफ करते हैं। जिसने आपको इज्जत दी हो, ऊपर इज्जत के साथ बैठाया हो, उसको माफ करते हैं। किसे माफ करते हैं? माफी का मौका कब आता है? जब किसी ने आपसे, बोलिए ना, आवाज थोड़ी ऊंची कर लो बेटे, जिसने आपसे ज्यादती की हो, आप ये समझें कि किसी ने ज्यादती की,
یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جس کو آپ زیادتی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی زیادتی ہے، یعنی وہ تو آپ ہیں نا، فیصلہ کرنے والے آپ، اللہ تو نہیں ہیں، خدا تو نہیں ہے آپ کی سوچ ہے، آپ نے سمجھا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ پہلی بات تو یہ سوچیں کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا عمل آپ کے حق میں زیادتی ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاں تو ہے، فیصلے تو اللہ کے ہاں ہوں گے۔ اچھا، آپ نے سمجھا اس نے زیادتی کی ہے تو اس پر غصہ آتا ہے، تو کیا فرمایا؟ اخلاق یہ ہے العفو، معاف کر دیں۔ کیا؟ اب معاف کرنے کا معنی بھی سمجھ لیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وہ معافی مانگے اور آپ معاف کریں، کوئی اجر نہیں ہے۔ وہ معافی مانگے اور آپ معاف کر دیں تو آپ نے تو اسے معافی مانگنے کی ذلت سے ہمکنار کر دیا نا۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے، اس شخص کا اخلاق اعلیٰ ہے جو زیادتی کرنے والے کو معافی مانگنے کا موقع ہی نہ دے، معذرت کرنے کی ذلت سے ہی دوچار نہ ہو، اس نے زیادتی کی یہ معاف کر دے، قبل اس کے کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو اور اسے احساس ہو اور وہ کہے مجھے معاف کر دیں۔ جب اس نے کہا معاف کر دیں تو اجر تو وہ لے گیا۔ اس نے معافی مانگی تو اس کی زیادتی کا گناہ، بولیے، دھل گیا، مٹ گیا۔ اب اس نے آپ سے کیا معافی لینی؟ آپ نے کیا کرنا؟ جب اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے افسوس ہے میں نے آپ سے زیادتی کی، معاف کر دیں، اس کے معافی مانگنے کے عمل نے جو زیادتی کا عمل کیا تھا اس کو مٹا دیا۔ بولیے، مٹا دیا۔ اب آپ نے کون سا بڑا کام کر دیا؟ عفو در حقیقت یہ ہے، عفو سخاوت قلب کے ساتھ، کہ جس نے زیادتی کی، آپ کی غیبت کی، چغلی کی، گالی دی، برا بلا کہا، آپ سے حق چھینا، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، جس نے زیادتی کی، قبل اس کے کہ وہ آپ سے معافی مانگے، آپ از خود اسے دل سے معاف کر دیں۔ اور معاف کرنا ایک پہلی شرط ہو گئی کہ وہ معافی مانگے نہیں، اس کے مانگنے سے پہلے معاف کریں۔ ایک دوسری بات کو سن لیں، اس کو یہ نہ کہیں اچھا میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ زبان سے کہا پھر اسے ذلیل کیا آپ نے، اس کو عفو نہیں کہتے۔ معاف بھی کرے اور زبان پر بھی نہ لائے، دل سے مٹا دے، تاکہ اسے معاف کیا، تمہیں معاف کیا، یہ سننے کی ذلت بھی نہ ہو۔ مومن وہ ہے، حسن خلق یہ ہے کہ اسے یہ جملہ سننا اور شرمندگی بھی نہ محسوس ہو کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ اس سے دین، اس سے روحانیت، اس سے ولایت، اس سے تقوی، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی۔ العفو، اس طرح معاف کر دے، والاحتمال، اور برداشت کرے، جو بھی صورتحال ہو، اچھی بری، اس کے ساتھ جو بھی بیتے اس کو برداشت کرے۔ پہلے تھا معاف، یعنی معاف کر دے، اور برداشت دل میں بھی اس کا اگلا سٹیپ ہے، دل میں بھی ایک ہے معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، اور ایک ہے احتمال، اس کو برداشت کرے، دل میں بھی ملال نہ لائے۔ اس کا کوئی عذر دیکھ لے کہ اس کی مجبوری ہوگی، اسے سمجھ نہیں آئی، اسے کوئی مغالطہ لگا، چلو میرا ہی کوئی نقص ہوگا جس کی وجہ سے اس نے کہہ دیا، وہ اپنے اوپر بوجھ لے لے، اس کی طرف منسوب نہ کرے، ایسا برداشت کرے۔ جس شخص کی طبیعت ایسی ہو جائے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ان تین خصلتوں کے ملنے سے خلق حسن بنتا ہے۔ آپ نے نام سنا حضرت فضیل ابن عیاض کا؟ سنا؟ یہ وہ لوگ تھے جو لوٹ کے لے گئے، سب کچھ لے گئے، ہائے ہائے۔ کیا فضیل ابن عیاض، کیا عبداللہ بن مبارک، کیا داؤد طائی، کیا سری سقطی، کیا جنید بغدادی، کیا بایزید بستامی، ابو الحسن، حضرت حسن بصری سے شروع ہوتا ہے، کیا کیا لوگ تھے، یہ سب کچھ لے گئے۔ واہ 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 واہ۔ وہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فاسق اور فاجر ہو، بڑا گناہگار ہو، فاجر ہو، مگر اخلاق اس کے اعلیٰ ہوں،
اس کے ساتھ سفر کرنا، اس کی صحبت و سنگت میں رہنا مجھے زیادہ عزیز بنسبت اس شخص کے کہ ہو عبادت گزار مگر اخلاق برے ہوں۔ برے اخلاق رکھنے والے عبادت گزار شخص، عابد، برے اخلاق والے عابد عبادت گزار شخص کو اپنے سنگت میں رکھنا عزیز نہیں، اس کے مقابلے میں اس شخص کی صحبت و سنگت عزیز ہے جو ہو تو بھلے گناہگار مگر اخلاق اس کے اعلیٰ۔ اب دیکھیں کتنے کیسے کیسے لوگ تھے، اور ہر ایک کا پورا ارتکاز اخلاق حسنہ پر ہے۔ جس نے جو کچھ پایا اخلاق حسنہ سے پایا، اخلاق حسنہ سے پایا۔ جو 40 روزہ مشقت اور ریاضت کی بات آپ کو بڑی دیر سمجھائی نا، اس کو بیان کی حضرت وہب بن منبہ نے مرسلا۔ حضرت احنف سلف صالحین میں سے تھے، اولیاء سلف صالحین اللہ والے۔ ان کی طبیعت میں بڑا حلم تھا، ان کی طبیعت میں بڑا حلم تھا، یعنی بردباری تھی، برداشت تھی، طبیعت میں بڑی ٹھنڈک تھی، بردباری تھی۔ ان سے کسی نے سوال کیا ممن تعلمت الحلم، آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ علم۔ اور یہاں علم کو زینت نہیں ملتی بغیر علم کے، علم کی زینت حلم ہے، علم کی زینت حلم ہے۔ حلم علم کو نور بنا دیتا ہے، علم سے سینے کو روشن کر دیتا ہے۔ اور حلم میں یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص خطاب کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، آپ اس سے 100 گنا زیادہ جانتے ہیں، وہ غلط کہہ رہا ہے، کچھ چیزیں بیان کر رہا ہے اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہے، آپ اس کو ٹوکے نہیں، اس کی عزت میں کمی نہ آئے اور مسکرا کے اس طرح سنیں جیسے ہر چیز نئی اس سے آپ کو معلوم ہو رہی ہے، اس کی عزت افزائی کریں۔ یہ عالم کا علم ہے کہ علم کا سمندر موجزن ہے، مگر ایک جاہل کو خبر نہیں ہونے دے رہا کہ اس کے علم کہاں تک ہے، انلیس کہ کوئی اس سے پوچھے نہ، اس سے کوئی، یعنی دوسرے پر پردہ بھی ڈالے۔ علم پردہ نہیں ڈالنے دیتا، پردہ اٹھاتا ہے، پردہ چاک کرتا ہے۔ علم بڑی عجیب شے ہے، علم بڑی عجیب شے ہے، پردہ چاک کرتا ہے اور بڑا جوش جلال دکھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا علم کا کمال علم ہے۔ تو پوچھا یہ علم آپ نے کہاں کس سے سیکھا؟ انہوں نے کہا قیس بن عاصم سے سیکھا۔ میں ان کی صحبت میں مجلس میں بیٹھتا تھا، حضرت قیس بن عاصم کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ میں نے ایک روز دیکھا ان کی جو خادمہ تھی، جو لونڈیاں ہوتی تھی اس زمانے، وہ کھانا لے آئیں، مکسڈ گرل تھا، جیسے مکسڈ گرل ہوتا ہے، اور وہ سارا بڑا بڑا گرم مکسڈ گرل، وہ کھانا لائیں، اور وہ سارا کا سارا تھال، اس کا ان کا بچہ تھا، کوئی ممکن ہے چند دنوں کا ہوگا یا چند ہفتوں کا ہوگا، بہت چھوٹا ہوگا، تو وہ اس خادمہ سے وہ سارا تھال گر گیا، اس میں گریوی بھی ہوگی، وہ سارا گوشت اسی بچے پر گرا اور جل کے مر گیا بچہ، ان کی آنکھوں کے سامنے بچے کی وفات ہو گئی۔ وہ جو خادمہ تھی باندی، وہ کانپنے لگ گئی خوف کے مارے کہ ان کے تو بیٹے کی وفات ہوگی، اب کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا اس خادمہ کو، بیٹے گھبراؤ نہیں اور کانپو نہیں، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں اس دن مجلس سے میں نے علم کا معنی سیکھا، علم کسے کہتے ہیں، اس دن سمجھ میں آئی علم کیا شے ہے۔ یہ علم لا تغضب کا معنی ہے، لا تغضب کی عملی شکل ہے، غصہ نہ کر۔ قرآن مجید نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، لا تغضب کا پیکر بنتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ دیکھیے کہیں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ غصہ آئے ہی نہ،
جب اس کو آگ سے اور بنایا ہے تو غصہ تو آئے گا، وہ بشری طبیعت کا حصہ ہے۔ والکاظمین الغیظ، یہ نہیں کہا کہ جن کو غصہ نہیں آتا، جن کو غصہ نہیں آتا وہ پھر ملائکہ انسان نہیں ہے۔ غصہ آتا ہے مگر الکاظم، غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ کھاتے نہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصے پر ان کا قابو ہے۔ حلم ان کا، بردباری، شفقت، رحمت، طبیعت کی سخاوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے ان کی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا 3 چیزوں کا 3 مواقع پر پتہ چلتا ہے، 3 مواقع پر: الحلم عند الغضب، والشجاعت عند الحرب، والصداقت عند الحاجہ۔ کس شخص میں کتنا حلم ہے، غصے کا موقع ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا حلم کس درجے کا ہے۔ اگر غصے کا موقع ہی نہیں آیا، عام حالات میں اس کی تعریف ہی ہوتی رہی، اس کو ہدایہ اور تحائف ہی ملتے رہے، تعریف ہی ہوتی رہی، عزت افزائی ہوتی رہی، اس کے قصیدے پڑھے جاتے رہے، اس کی چاپلوسیاں اور خوشامدیں ہوتی رہیں، اور سارا کچھ اس طرح کا ہوتا رہا، تو اس کا ٹیسٹ کب ہوگا کہ اس میں اب غصہ ہے یا پی گیا ہے، حلم آ گیا ہے یا غضب ہے؟ کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ غضب کے مواطن الغضب، مواقع الغضب، غصہ دلانے کے مواقع آئیں گے اور پھر وہ غصے میں نہیں آئے گا تو پتہ چل گا کہ غصے کی جگہ حلم آ گیا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ کہیں میں تو بہت اچھی ہوں، یہ میری بہو اچھی نہیں ہے، تو اگر وہ اچھی ہوتی، میں آپ ہی کی خاطر میں جملہ بول رہا ہوں، اگر وہ اچھی ہوتی تو آپ کا حلم کیسے ٹیسٹ ہوتا؟ اگر وہ اچھی ہوتی تو آپ کو غصہ ہی نہ آتا، اور غصہ ہی نہ آتا جب، تو حلم کا پتہ کیسے چلتا؟ تو آپ کو خوش اخلاق ہونے کا سرٹیفکیٹ تو ملنا ہی تب ہے کہ بہو اچھی نہ ہو پھر بھی اسے چومیں اور پیار کریں۔ سمجھ آئی ہے میری بات کی یا نہیں آئی تو واپس لے لیتا ہوں جی، میرا کیا جاتا ہے، میں کون سی کو بیچتا ہوں یا پیسے لگتے ہیں میرے، دے دیا، پسند آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو واپس دے دیں۔ اسی طرح بہو ہے، میری ساس بڑی سخت مزاج ہے اور ایسی ہے ویسی ہے ویسی، بیٹی کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جنت بنائی ہے اللہ نے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ساس اچھی ہوتی تو تمہارے درجے بلند کہاں سے ہوتے؟ ساس اچھی ہوتی تو تمہارے بیٹی تمہارے درجے بلند کہاں سے ہوتے؟ پھر تمہارا حساب و کتاب ہوتا۔ ممکن ہے یہی ساس تمہاری جنت کا سبب بن جائے۔ آپ بات کو سمجھیں۔ پہلے زمانے میں کئی صوفیاء اور اولیاء اور عرفاء ان کے خدام ہوتے، ایک کامل تھے، ان کا ایک خادم تھا، یعنی غلام جو خرید کے لاتے تھے، وہ کالا رنگ کا تھا اور بڑا بدصورت تھا اور بڑا بد اخلاق تھا، رنگ کا بھی کالا، شکل و صورت کا بھی بڑا بد اور اخلاق کا بھی بڑا بد۔ کسی نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے، بیچ کیوں نہیں دیتے، بھگا دیں، اس کو بیچتے نہیں ہیں، نہ اس کی شکل و صورت اچھی ہے، نہ زبان اچھی ہے، بولتا ہے تو بڑا ناگوار بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، عمل کرتا، عقل بھی نہیں ہے، چیزیں بھی خراب کرتا ہے، شکل و صورت بھی نہیں، اخلاق بھی نہیں، ہر ایک کو تنگ کرتا ہے، تو آپ نے اس کو کیوں رکھا ہوا ہے، چھوڑ دیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا بڑا نقصان ہوگا اگر اس کو بھگا دوں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہر روز میں حلم سیکھتا ہوں۔ جو آقا کا فرمان ہے لا تغضب، غصہ نہ کر، اس کی پریکٹس کرتا ہوں۔ اس کو دیکھتا ہوں تو بندے کو غصہ آتا ہے، اس کی بات سننے سے غصہ آتا ہے، اس کا کام دیکھنے سے غصہ آتا ہے، اس سے کلام کرنے سے غصہ آتا ہے، اس کی عقل پہ غصہ آتا ہے، شکل پہ غصہ آتا ہے، کام کاج پہ، ہر چیز پہ غصہ آتا ہے۔ وہ غصے پر کنٹرول کر کے والکاظمین الغیظ میں داخل ہوتا ہے۔ اگر بیچ دوں تو میری تربیت کون کرے گا؟ یہ میرا مجاہدہ ہے۔ کو پلے پڑی ہے کوئی بات؟ یہ میرا مجاہدہ ہے۔ بڑے لوگوں نے ایسے مجاہدے کیے، جیسی جیسی ضرورت ہوتی ویسے ویسے مجاہدات کر لیتے۔ مقصود تو کنٹرول کرنا ہے غصے کا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے دور سے حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
विलायत का शोरा सुना, शोहरत, और आपकी ज़ियारत के लिए खिरकान गया। ये खलीफा हैं और इक्तिसाब फैज़ किया हज़रत बायज़ीद बिस्तामी से। ईरान में पहाड़ों के अंदर ये दोनों कस्बे हैं, बिस्ताम भी और खिरकान भी। मैं दोनों जगह गया हूँ, उधर भी रात के वक्त हाज़िरी दी है, वक्त गुजारा है, उधर भी हाज़िरी दी, वक्त गुजारा। तो कोई शख्स खिरकान गया हज़रत अबुल हसन खिरकानी की खिदमत में ज़ियारत करने, बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं, हालात सुनने। जब घर पहुंचा उनके घर तो वो मौजूद नहीं थे। दरवाज़ा खटखटाया और बड़े अलकाब से, बड़े बड़े ऊंचे लकब ले बोल के अदब एहतराम से पूछा कि हज़रत घर तशरीफ़ रखते हैं? तो अंदर से उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने जवाब दिया सख्त तख्त लफ्ज़ों में कि तुमने सफ़र बर्बाद किया, इसको मिलने आए हो, इस पर तो मैं ही राज़ी नहीं हूँ, इसकी बीवी, ये ऐसा है वैसा है, ना इसका कोई दिन का हिसाब है ना रात का हिसाब है। वो उन्हें 10-15 सुना दी, बहुत तल्ख सुना दी। उन्हें कहा चलो मैंने सब कुछ सुन लिया, मुझे बता दे हैं कहाँ। उन्होंने कहा वो धक्के खाता होगा उधर जंगल में जाओ। वो जंगल में गुजारता है वक्त सारा। वो रोता रोता जंगल में चला गया, रोता रोता कि मैं तो दूर से आया था उनकी विलायत का चर्चा सुन के, तो घर में ये हाल है, घर में ज़ौजा मुहतरमा उनको ये कह रही हैं और उनको मानती ही नहीं है। वो रोता ही खड़ा था, दूर से नज़र आए आप एक शेर की पुश्त पे बैठे हुए और एक अजदहा का छांटा हाथ में रखे हुए, बड़ा सांप अजदहा हाथ में। मामूल नहीं है, औलिया अल्लाह के ऐसे मामूल नहीं होते, मगर अल्लाह पाक ने दूर से आया था सैकड़ों हज़ारों मील करके, तो उसके दिल को ढारस देनी थी, उसके दिल को ढारस देनी थी, ऐसा समा कर दिया। तो शेर की पुश्त पर सांप का छांटा पकड़ के आए, वो और धाड़े मार के रो पड़ा कि मर्तबा ये, और घर में कमेंट्स ये। तो जब आप करीब आए आपने उसको सीने से लगाया, बैठे, उसने आपने फरमाया मैं समझ गया हूँ मेरे घर से होके आए होगे। उन्होंने कहा जी हाँ घर से। तो फरमाया क्या? कहते हैं ये जो रुतबा देख रहे हो इस रुतबे में मेरी अहलिया का हिस्सा है, ये जो कुछ सुन के आए हो ये उसकी बरकत है, उस सारी चीज़ की। उस पर मैंने उम्र भर इस ज़ौजा को इसलिए रखा है कि मुझे हिल्म आए, मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा हो। और मियाँ बीवी से करीब रिश्ता कोई नहीं दुनिया में। अगर बीवी वली बनना चाहे तो शौहर की बात पे बर्दाश्त करे, क्योंकि 24 घंटे उसी से मलका रहना है ना। और शौहर वली बनना चाहे तो बीवी के गुस्से पर बर्दाश्त करे। इससे बेहतर ला तगदब की प्रैक्टिस कोई नहीं, जो मियाँ बीवी कर सकते हैं, दोस्त दोस्त कर सकते हैं, भाई भाई कर सकते हैं, अइज़ा अकारिब कर सकते हैं, कुलीग्स कर सकते हैं। जिसको जितनी हर वक्त मुजालसत और मुसाहबत और कुर्बत इकट्ठा रहना मिलता है, वो उतना ही मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, छोटी छोटी बात होती है, चिड़ होती है, किड़ होती है, ये क्या किया, ऐसा क्या किया, फलां किया, ये किया। तो वो फिर उतना ही मौका मिलता है बंदे को हलीमी पैदा करने का, हिल्म का, बर्दाश्त का। बस एक फिक्स करना है, बंदा लो अल्लाह से लगा ले और जो सुने समझे कि मेरे सब्र का इम्तिहान है, मुझे हिल्म नसीब होगा। अल्लाह पाक फिर उसको हिल्म दे देता है। अल्लाह हिल्म बंदे से, जो सिद्ध के दिल से बंदा तालिब होता है, अल्लाह उसको अता कर देता है, अल्लाह अता कर देता है। हज़रत अबुल अब्बास बिन अता एक रोज़ आपके मुरीदीन, तलामिज़ा और उलमा आपकी मजलिस में बैठे थे। आपने उनसे पूछा बताओ बंदे का रूहानी रुतबा और दर्जा किस चीज़ से बुलंद होता है? बिमरतफा मन इरतफा, जो भी बुलंद हुआ, जिसका दर्जा ऊंचा गया, किस चीज़ के ज़रिए इर्तिफा हुआ, बुलंद हुआ? फ़क़ाल क़ौमुन बिकसरति सियाम, कुछ लोगों ने कहा कि कसरत से रोज़े रखने की वजह से दर्जात बुलंद होते हैं। दूसरे ने कहा फ़क़ाल क़ौमुन बिल मुदावमत अलल मुजाहदा, मुजाहदा कसरत से करना और उस पर मुदावमत, हमेशा मुजाहदा रियाजत करते रहना उससे। किसी ने कहा बिल मुहासबा, किसी ने कहा बितरकिल मुना, ख्वाहिशात और शहवात को छोड़ देना, किसी ने कहा खर्च करना, इन्फाक और बज़्ल। हर कोई जवाब देता रहा। एंड पर आपने फरमाया कि नहीं, ये सब चीज़ें बात की हैं, ये सब चीज़ें बात की। मरतफा मनिरतफा इल्ला बिल खुलुकिल हसन,
جو شخص بھی بلند رتبہ ہوا ہر عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، وہ اس کو اسسٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، مگر جو بھی بلند رتبہ ہوا وہ اخلاق حسنہ سے بلند، اللہ کے ہاں جس کا بھی درجہ بلند ہوا اخلاق حسنہ سے بلند ہوا۔ اخلاق حسنہ کے برابر کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو عثمان الحیری، ان کو کسی نے دعوت دی اپنے گھر، اور دعوت دی، گھر لے گیا، جب دروازے پر گیا تو کہا کہ مجھے شرمندگی اور ندامت ہے، آپ کو دعوت دے کر تو آپ کائنڈلی واپس چلے جائیں، میں آپ کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا۔ یہ ولی اللہ تھے، بڑے اکابر اولیاء میں سے، آپ واپس موڑ آئے، بیٹے کوئی بات نہیں، واپس چلے گئے۔ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے وہ پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں آپ کو چند مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، بھلے آپ سمجھے یہ سمندر ہیں جی، بہت بڑی مثالیں ہیں، ہم یہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، ٹھیک سوال ہے، میں بھی نہیں کہہ رہا کہ ان جگہوں تک پہنچ جائیں، مجھے علم ہے، میں سمندر دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ کہ اس میں سے ایک قطرہ پی لیں، بس۔ یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ پورا سمندر ہضم کر جائیں، پورا دریا پی لیں، نہیں، یہ نہیں، میں توقع بھی نہیں کر رہا آپ کو، میں دریا بہا رہا ہوں، دے رہا ہوں، آپ اس میں سے ایک چلو لے کے ایک پیالہ پی لیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ وہ پیالہ پیتے ہیں اور اس کا بھی اظہار کر لیتے ہیں، ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ 7 سمندر پی جاتے ہیں اور ایسا ہضم کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو اپنا اپنا ظرف ہے، تو آپ سمندر پئیں، دریا پئیں، نہر پئیں، ایک جام پئیں، چلو پئیں یا ایک قطرہ پئیں، کچھ نہ کچھ پی لیں، اور پئیں اور اس کا اثر طبیعت پہ آئے۔ 40 دن اس کا محاسبہ کریں، پریکٹس کریں، ایک خلق، پھر دوسرا خلق، پھر تیسرا خلق، پھر چوتھا خلق، 10-15 خلق، جب 40 دن پہ، یہ سب سے بڑا وظیفہ دے رہا، سب سے بڑی تسبیح، سب سے بڑا وظیفہ، پریکٹس کرتے کرتے 1 سال 40 دنوں میں بانٹے نا، میرا خیال ہے 10 خلق طبیعت میں راسخ کرتے کرتے سال گزر جائے گا۔ اگر 10 خلق بدل لیں 1 سال میں اور ان پر مداومت اور محافظت کریں، آپ کا دروازہ بخت کا کھل گیا، اللہ کی قربت کا دروازہ کھل گیا، آپ اس راہ پہ چل پڑے جس راہ پہ بڑے لوگ چلے تھے۔ تو وہ جب بزرگ واپس پہنچے دروازے پر، حضرت ابو عثمان الحیری، اس نے کہا مجھے شرمندہ میں ہو رہا ہوں، آپ واپس آ جائیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں دعوت پہ۔ کیوں گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دعوت دے اس کو رد نہ کرو، یہ بھی خلق ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کے لیے ممکن ہے، رد نہ کرو۔ پھر واپس چل پڑے، جب وہ دروازے پر پہنچے اس نے پھر وہی کام کیا، اس نے کہا میرا دل بدل گیا ہے ذہن، میں نہیں کھانا کھلانا چاہتا، میں شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ پھر واپس چلے گئے، اپنے دروازے پر گئے، پھر موڑ کے لے آیا، اس نے 4-5 مرتبہ ان کو چکر لگوائے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا بھئی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ بھی نہیں پوچھا۔ اس نے خود جواب دیا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے سب کچھ اس لیے کیا کہ میں آپ کے خلق کا امتحان لینا چاہتا ہوں، آپ کے اخلاق کا امتحان لینا چاہتا ہوں، حد دیکھنا چاہتا ہوں کہ حلم کہاں ختم ہوتا ہے اور غصہ غضب کہاں شروع ہوتا ہے، میں ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا آپ کے اخلاق کا کہ حلم ختم کہاں ہوتا ہے اور کہاں سے غضب ناک ہوتے ہیں آپ، تو میں امتحان لینا چاہتا تھا اور آپ کے اخلاق کو بڑا عمدہ پایا۔ یہاں تک بات سن لی نا آپ نے، اب ان کا جواب دیکھیں، وہ جو جواب ہے وہ اصل اخلاق ہے۔ یہ تو آپ نے خلق کا ایک رنگ اور ایک شان دیکھی، یہ شان تو دیکھ لی نا، مگر اس شان کی شان آگے آ رہی ہے۔ جب اس نے کہا میں آپ کے اخلاق کا امتحان لے رہا تھا، آپ ہنس پڑے، فرمایا بیٹے یہ کون سا امتحان ہے اور میرا کون سا بڑا عمدہ کام ہو گیا، یہ اخلاق تو ہر کتے میں بھی ہوتا ہے۔ کتے کو 10 بار بلا لو گھر پر اور گھر پہ موڑ دو وہ واپس مڑ جائے گا، پھر بلا لو روٹی دکھا کے پھر آ جائے گا، پھر موڑ دو چلا جائے گا، پھر روٹی دکھا دو پھر دم ہلاتا آ جائے گا۔ اس سے زیادہ تو عمدہ اخلاق کتے کا بھی ہوتا ہے، میرا کون سا اخلاق دیکھ لیا۔
اگر طبیعت ایسی ہو جائے تو سمجھے نیک بختی کا دروازہ کھل گیا. اس کا نام منہاج القرآن ہے. میری عمر گزر گئی ہے سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے. نیکیاں کریں، دعوت دیں، رفقا کو بنائیں، رفاقت بنائیں، دعوت دیں، مشن پھیلائیں، ادارے بنائیں، مسجدیں بنائیں، یہ سارا کچھ کریں. قرآن کا راستہ یہ خلق ہے. اس طرح دوسری جماعتیں، مراکز، مساجد، علماء، طلباء، دین کی خدمت کرنے والے، کارکن، سب سمجھ لیں اصل دین یہ ہے. اب اس میں کوئی کہاں تک جا سکتا ہے یہ اس کا نصیب ہے. جہاں تک ترقی کر سکے نصیب ہے. اس کی لمٹ کوئی نہیں، اس کی لمٹ کوئی نہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرب الخلق الی اللہ اوسعہم لخلقہ خلقا. بس اس کی کوئی لمٹ نہیں. جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے اخلاق میں جتنا عمدہ اور طبیعت میں جتنا فراخ اور سخی ہوتا جائے گا اتنا اللہ اسے اپنی قربت عطا کرتا چلا جائے گا. تو جس طرح اللہ کی قربت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں کہ اب تو یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ آگے جگہ ہی نہیں بچی. نہیں، تو وہ مکان سے اور جہاد سے اور لمیٹیشن سے پاک ہے. اس کی دوستی کی کوئی حد نہیں، اس کی قربت کی کوئی حد نہیں، اس کی معرفت کی کوئی حد نہیں، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں. جتنا قریب ہوتے چلے جائیں کوئی حد نہیں. اسی طرح خلیق ہوتے چلے جائیں کوئی حد نہیں. اخلاق جتنا بڑھاتے چلے جائیں، اخلاق جتنا بڑھاتے چلے جائیں اس سے اللہ کی قربت ملتی چلی جاتی. سیدنا غوث العظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الخلق الحسن افضل مناقب العبد وبہ تظہر جواہر الرجال. آپ نے فرمایا اخلاق حسنہ یہ بندے کا سب سے اعلیٰ مناقب میں چوٹی مناقب کی فضائل اور عظمتوں کی اخلاق حسنہ ہے. اسی سے بندے کے جواہر اور کمال اللہ کے بندوں کے ظاہر ہوتے ہیں کہ کون کس مرتبے پر ہے، کون کس مرتبے پر ہے. یہ اخلاق حسنہ کی وہ صورت ہے. حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مغموم، سب سے زیادہ غم زدہ اور دکھی شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا اسوأہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بڑے ہیں اس کے دکھ سب سے بڑے ہیں. مثلا جس شخص کو حسد ہے اس غریب کو کیا کرے، عمر پر اس کو سکون ملنا ہی نہیں، اس کو سکون ملنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ سے جھگڑا مول لے لیا ہے. اس کو ناراضگی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، اللہ نے اس کو خوب سیرت کیوں بنایا، اللہ نے اس کو علم کیوں زیادہ دیا، اللہ نے اس کو دولت کیوں زیادہ دی، اللہ نے اس کو عزت کیوں زیادہ دی، اللہ نے اس کو مقبولیت کیوں زیادہ دی. تو جھگڑا کس سے ہے؟ ظاہراً حاسد کا جھگڑا بندے سے ہے، مگر کبھی غور کرے حقیقت میں وہ رزاق کے ساتھ جھگڑا ہے. کو صورت اس بندے نے اپنی خود بنائی ہے، سیرت خود بنائی ہے، مال و دولت اللہ نے دیا، رزق اللہ نے دیا، عزت اللہ نے دی، مقبولیت دلوں میں اللہ نے ڈالی. یہ جو کڑتا جا رہا ہے اور جلتا جا رہا ہے حسد، تو یہ کس سے جھگڑا کر رہا ہے؟ اس کو یہ اللہ کے ساتھ اس کی جنگ ہے. یہ اللہ کے رزق پر، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. اس کو عمر پر سکون نہیں آئے گا. زندگی میں بھی جہنم اس کی زندگی اور آخرت میں بھی جہنم کمائی اس نے. یعنی برا اخلاق اس طرح غصہ ہے جس میں بات بات پہ غصہ، بات تو وہ جب ہر بات پہ غصہ آنا ہے تو اس کو سکون قلب کہاں سے ملے گا، اس کو چین کہاں سے ملے گا. اور اس کے برعکس جس نے رنجش رکھنی نہیں ہے اور معاف کر دینا ہے اس کو نیند آئے گی. جس میں اندر غصہ نہیں ہے اس کو بے سکونی کس چیز کی. اس طرح جس شخص کو ہر وقت دنیا کا حرص، لالچ اور تفکر ہے، ہر وقت دنیا میں اس کی جان اڑی رہتی ہے اور مجھے اتنا نہیں ملا، یہ مل جائے، ہر وقت سوچ تفکر ہی دنیا کی ہے، اس کو سکون اور طمانینت قلب کہاں سے ملے. اور جو دنیا کے تفکرات سے محنت کرتا اور بے نیاز ہو گیا ہے اور فکر فقط آخرت کی رکھتا ہے،
تدبیر کرتا ہے دنیا کمانے کی، محنت کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، مگر اس کا فکر دل کا غم نہیں بناتا، اس میں گم اور برباد نہیں ہو گیا، اللہ اس کو سکون دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، محنت اس کی اللہ کی یاد میں ہے، سکون میں ہے، اللہ اس کو سکون دیتا ہے۔ شان حالوں مقروض تھا تو قرض لینے والے آ گئے، مجھے 400 درہم قرض ادا کرنا ہے۔ کتنا؟ 400 درہم قرض ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ اندر گئے وہ بزرگ، 400 درہم ڈالے تھیلی میں، کمرے سے نکلے صحن میں اور ظاہر و قطار رونے لگے، روتے ہوئے باہر گئے۔ آپ کی زوجہ نے، آپ کی اہلیہ نے سمجھا کہ اب چونکہ ایک آدمی آ گیا دروازے پر، 400 درہم مانگ لیے، یہی ان کے پاس پڑے تھے، گھر میں تھوڑے یہی پیسے پڑے تھے، اب اس پر ان کو دکھ ہو رہا ہے یا رو رہے ہیں، کیا وجہ؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ معذرت ہی کر دیتے اس کو۔ بیوی نے کہا کہ آپ معذرت کر دیتے، اگر آپ رو ہی رہے ہیں اندر گھر میں رو رہے ہیں تو آپ اس کو معذرت کر دیتے کہ میرے پاس زیادہ نہیں ہے یا ضروریات ہیں گھر کی، معذرت کر دیتے۔ اب وہ دینے بھی جا رہے ہیں، روتے بھی جا رہے ہیں ساتھ، کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا میں نے معذرت نہیں کرنی تھی، نہ کی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے یہی پیسے تھے جو میں اس کو دینے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اپنے اس قصور پر رو رہا ہوں کہ میں اس کے حالات سے خود واقف کیوں نہیں ہوا، اسے میرے دروازے پر آنے کی جو شرمندگی ہوئی، اس شرمندگی کا سوچ کے رو رہا ہے۔ میرا حق تھا کہ مجھے خبر ہوتی، میں اس کے حالات کی خبر لیتا کہ وہ مقروض ہے اور اس کے گھر جا کے رات کے اندھیرے میں دے کے آتا، اسے مانگنا نہ پڑتا۔ رونا اس پہ آ رہا ہے کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، وہ میرے دروازے پر مانگنے آیا ہے۔ یہ جو مانگنے کی شرمندگی ہوئی ہے، اس ذلت کے سوچ کے رو رہا ہوں کہ اس قصور پر میں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کو دے بھی دیا اور رو بھی رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، کہ اس نے سوال کیا میرے پاس آ کر۔ اگر مائنڈ سیٹ اتنا چینج ہو جائے اور اتنا طرز فکر اور طرز عمل اور رویہ اس طرح بدل جائے، ایک سوچ ہے، اینگل ہے، ہر عمل کے اندر پازیٹیو نیگیٹو کئی رخ ہوتے ہیں سوچنے کے۔ اخلاق حسنہ اور عمدہ اخلاق اور اعلیٰ اخلاق لینے کے لیے ایک جگہ اپنے میکنزم کو ہے، ساری منفی چیزیں، منفی خیالات، منفی ترجیحات، منفی تشریحات، منفی وجوہات، ساری ان کی نفی کرنی پڑتی، ختم کرنا پڑتا ہے، فقط مثبت، اور مثبت بھی وہ رخ جس میں اللہ کی رضا اور سخاوت قلب ہے، بس اس پر اپنے آپ کو فکس کر دیں، جیسے سوئی فکس کر دیتے ہیں نا، پھر ہلے نہیں، پھر ہلے نہیں، بس یہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخری اور بڑی اعلیٰ سب سے یعنی خلاصہ ہے ساری گفتگو کا، توجہ سے سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، اس کو بیان کیا ہوا میں نے پہلے، ایک نخلستان میں سفر کرتے کرتے ایک نخلستان میں پہنچے، ایک باغ جو کھجوروں کے باغ میں پہنچے، کھجوروں کے باغ میں وہاں دیکھا ایک شخص کھجوروں کے باغ کا مالی ہے، رکھوالا ہے، اور کالے رنگ کا غلام ہے، حبشی غلام ہے، وہ بیٹھا ہے۔ آپ نے اس سے اندازہ کیا، حضرت عبداللہ بن جعفر نے، کہ یہ اس کو کھانا نہیں ملا بعض ایک دو دنوں سے، بھوک کے اثرات تھے، فاقے کے اثرات تھے۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس کو دے دی، سیاہ فام حبشی غلام کو دے دی 3 روٹیاں، اور ایک سائیڈ پر بیٹھا تھا، حبشی سیاہ فام تھا۔ روز کی تیری خوراک کیا ہے؟ ہر روز کی خوراک کیا ہے؟ اس نے کہا 3 روٹیاں، یعنی ایک صبح، ایک دوپہر کو، ایک شام کو، بس 3، اور تو کچھ تھی نہیں خوراک، خالی روٹیاں ہی تھیں، 3 روٹیاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جب تمہاری خوراک پورے دن کی 3 روٹیاں ہیں تو تم 1 دے دیتے کتے کو، چلو 2 دے دیتے، اپنے لیے بھی رکھ لیتے، ساری کی ساری روٹیاں کتے کو کیوں کھلا دی؟
اور تم پھر اسی طرح بھوکے رہ گئے. اس جوان نے, عارف جوان تھا, حبشی سیاہ فام, اس نے جواب دیا. اس نے کہا لأن ارضنا لیست ارض کلاب, اس لیے کہ ہماری زمین اور یہ جو قصبہ اور گاؤں ہے, یہ آبادی, اس آبادی میں کتے نہیں ہوتے. ہمارے قصبے میں کتے نہیں ہوتے. فعلمت انه جاء من مسافة بعیدة فجاء فکرہت ردہ, جب وہ کتا آیا تو میں چونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں, میں سمجھ گیا کہ بہت دور کسی اور گاؤں سے آیا ہے اور بھوکا ہے, اس لیے دوڑتا دوڑتا روٹی تلاش کرتا آیا ہے, بھوک کا مارا. ہماری تو اس پورے علاقے میں کتا ہوتا ہی نہیں کوئی, تو میں نے دیکھا دور سے آیا ہے اور بھوکا تھا, اس لیے اس کی بھوک مٹائے بغیر اسے لوٹا دینا مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا اس کو سیر کر دو. حیا آیا, طبیعت کی سخاوت اور حیا, اللہ کی یہ خلق ہے, یہ اخلاق ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا فما تصنع اليوم, کہ تم نے تو سارا کھانا اس کو کھلا دیا, روٹی, اب آج کے دن کیا کرو گے, خود کیا کرو گے؟ اس جوان نے جواب دیا آج اللہ کے شکر کی لذت لوں گا. ایک بھوکے کتے کو کھلایا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا, توفیق دی, اور شکر کی لذت میں دن گزاروں گا, اور کل اللہ کے رزق کا انتظار کروں گا. آج کا سارا دن اس کے شکر کی لذت لوں گا, مزہ لوں گا کہ اس نے توفیق دی, میں نے بھوکے کتے کو کھلایا, یہی میری بھوک مٹا دے گی. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا, اس نے کہا کہ سخاوت اس کا نام ہے. فرمایا ھذا العبد اسخا منی, یہ حبشی سیاہ فام غلام ہم سے زیادہ سخی ہے, ہمارا ذہن وہاں تک نہیں گیا جو اس نے کر ڈالا. یہ طبیعت کی سخاوت, یہ خلق عظیم خلق ہے. انہوں نے پھر پورا نخلستان باغ خرید کر اس کے آلات اور غلام سارا کچھ خرید کے آزاد کر دیے, اس کو بھی, اور اس کو ہبہ کر دی. اس نے کہا ایسا سخی حقدار ہے کہ اس کو مالک بنایا جائے. آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ آخری چیز جو آج کی گفتگو کا جہاں اینڈ کرنا چاہتا ہوں, حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ بڑے اکابر اولیاء میں سے ہیں, سلف صالحین میں سے. وہ مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گئے اور زیارت کے لیے پہنچے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام. سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں زیارت کے لیے گئے, حضرت شقیق بلخی. اور وہاں پہنچ کے آپ سے پوچھا امام علی مقام, آپ فرمائیں فتوت کیا ہے؟ فتوت کا معنی آپ یوں سمجھ لیں اللہ والوں کی سخاوت. بہت معنی ہیں اس کے, بہت معنی ہیں, میں نچوڑ بتا رہا ہوں. پوچھا کہ اللہ والوں کی, پوچھا سخاوت کیا ہے, بس آپ یوں سمجھ لیں فتوت, سخاوت کیا ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں بلخ میں اللہ والے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, بلخ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ حضرت شقیق بلخی فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں تو جو اللہ والے یعنی جو لوگ ہیں وہ سخاوت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ملے تو شکر کیا جائے, نہ ملے تو صبر کیا جائے. یہ خلق ہے, یہ خلق اخلاق. ملے تو شکر کیا جائے اور نہ ملے تو صبر کیا جائے. ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں. امام جعفر صادق مسکرا پڑے, فرمایا مدینے کے کتوں کا یہی حال ہے. مدینے میں کتوں کا حال یہ ہے, ملے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. اور فرمایا ہمارے ہاں, ہمارے نزدیک سخاوت یہ ہے کہ ملے تو دے دیں, بانٹ دیں, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. ملے تو بانٹ دیں, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. یعنی درجہ اور اونچا ہو جاتا ہے. اگر طبیعت ایسی ہو جائے, اس میں یہ سخاوت آئے, تو یہ اخلاق حسنہ کی عمدگی ہے. یہ اخلاق حسنہ کی عمدگی ہے. آپ پوچھیں گے نہ ملے تو شکر کیسا؟ ملا تو بانٹ دیا, سمجھ میں آ گئی, یہ بذل ہے. یہ کیا ہے؟
دے دیا، بذل ہے. اور نہ ملنے پر شکر کیسا؟ اللہ والے نہ ملنے پہ شکر اس لیے کرتے ہیں کہ اب حساب نہیں دینا پڑے گا. آئے حلال ملے تو اس پر حساب ہے، حرام کماؤ تو عذاب ہے. حرام کماؤ اور حرام کھاؤ تو عذاب ہے، حلال کماؤ اور حلال کھاؤ تو حساب ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال شے کون سی ہے؟ سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال سے پیٹ بھر لینا، یعنی ہو حلال مگر پیٹ بھر کے کھانا کہ سانس کی جگہ بھی نہ رہے. یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت نہیں، یہ بدخلقی ہے. آدمی اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے اور جگہ بچا لے. تو حلال چیز ہو کر بھی بعض کو ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اس لیے شکر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں حساب دینے کے قابل نہیں تھے، تو نے نہ دے کر ہمیں آخرت کے حساب سے بچا لیا. یہ تھا انکا لعلی خلق عظیم کی شرح جو آقا علیہ السلام نے عمدہ اخلاق کا نمونہ امت کو عطا کیا. اور یہ راستہ ہے جو اخلاقی کمال ہے، یہ روحانی ترقی کا راستہ ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر یہ اللہ والوں کا سمندر بھی ہے ان کے احوال کا، تو اس میں سے چلو بھی لے لیں گے، چند قطرے بھی لے لیں گے، اس سے بھی کام ہو جائے گا. اور زندگی میں آج اپنی طبیعتوں کی اس تبدیلی کا آغاز کر لیں. اخلاق حسنہ اس کی چابی ہے، اس سے کھول لیں اپنے قفل، انشاءاللہ روحانیت کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ برکت دے گا. اور اس کو پریکٹس کریں اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں، اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں. ہر تعلق پہ اس اصول کو اپنائیں، ہر تعلق پہ اس اصول کو نافذ کریں. اللہ پاک ساری خیر کے دروازے کھولے گا. خلق حسن ساری خیر کی بنیاد ہے، کل خیر اس کی بنیاد خلق حسن ہے. اللہ پاک خلق حسن کی نعمت سے آپ سب کو اور ہمیں نوازے، اور اس کی برکات سے اللہ پاک ہمارے من کو سیراب کرے اور آخرت سب کی خیر کرے. بہتر چلو منہاج القرآن کی پوری تنظیم کا جو علامہ نثار پرویز صاحب ہیں ان کو شکریہ اور ان کی تنظیم کو مبارکباد کہ یہ اہتمام ہو گیا، میری ملاقات ہو گئی آپ سب سے، اور کچھ باتیں ہم نے اس مجلس میں کر لیں. اللہ کی، اس کے رسول کی، اللہ والوں کی کچھ باتیں آپس میں کر لیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں ہماری بات بنا دیں گی. اس سے خیر کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کے لیے ابواب خیر کھول دے، خیر کے دروازے کھولے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سب کو سیراب اور مالا مال کرے. بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب پہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور نوازے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کا وقت ہو گیا بیٹے جی؟ چلو ابھی آپ نماز مغرب کی جماعت کرائیں گے؟ حماد بھائی جماعت کرائیں گے، ان سے قرآن مجید سنیں گے نماز مغرب حماد سے ہیں. چلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.